بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 7۔ منزہ نے یہ بیکار کی ضد کر کے اچھا نہیں کیا۔ جمشید نے گھر واپس پہنچ کر نڈھال انداز میں بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ سچ پوچھے تو مجھے بھی اس کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ ثنا نے تائید کی، البتہ جمشید سے بڑے والے بھائی جمیل نے غیر جانبداری سے کہا، وہ ہماری چھوٹی بہن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں رہی، بہت سمجھدار اور باشعور ہے۔ ویسے بھی عمر سے زیادہ غم جھیلنے کے بعد انسان عمر سے زیادہ سمجھ بوجھ پا لیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ بے شک سمجھ بوجھ والی ہوگی بھائی جان، ثنا نے کہا، مگر یہ فیصلہ اس کی سمجھداری نہیں۔ میں صرف اس کی بھابھی ہی نہیں، دوست بھی ہوں۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس گھر میں سوائے مظہر کے اس کو کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ مظہر اس کی ڈھال تھا اور اس کی بے پناہ چاہت کے لیے سب سے بڑا سہارا۔ اب نہ وہ ڈھال ہے نہ سہارا، وہ لوگ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے کھا جائیں گے وہ چیر پھاڑ کے۔ بہرحال ہم اسے مجبور تو نہیں کر سکتے۔ جمیل ہمیشہ سے ہر معاملے سے لا تعلق رہنے کا عادی تھا۔ ثنا کی اس منظر کشی نے بھی اس پہ خاص اثر نہیں کیا تھا۔ کلثوم البتہ خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اس کی ساس تو ویسے آج کل خاصی سدھری ہوئی ہے، حالانکہ وہ دو دھاری تلوار ہے، لیکن اس مہینے ڈیڑھ مہینے میں جتنی بار گئی ہوں اس کا الگ ہی رنگ ڈنگ دیکھا ہے۔ شاید جوان بیٹے کی موت نے سارا دمخم نکال لیا ہے۔ بھابھی اس گمان میں مت رہیں، وہ کبھی بھی اپنے اصل میں لوٹ سکتی ہیں۔ میں نے منزہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اس کی 4 دن کی اپنائیت سے دھوکہ مت کھائے، اور وہ شمیم اور سب سے بڑھ کر وہ دیورانی، وہ دونوں بھی کم نہیں ہیں۔ ثنا کے لہجے سے فکر مندی عیاں تھی۔ میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پہ ڈٹی رہی۔ جمشید نے شانے اچکائے۔ میں اسے اس کے حال پہ بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، اسے اپنا شوق پورا کر لینے دو۔ جو بات ہم سب مل کے نہ منوا سکیں، شاید وہ فیصلہ وقت کروا دے۔ ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں۔ آج تو چہلم تھا مظہر کا۔ آج وہ اس کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اپنی شادی کے تقریباً 4 سالوں میں آج رات، اگرچہ مظہر کے بغیر جو رات اس نے گزاری تھی وہ آج سے 40 دن پہلے گزر چکی تھی، مگر پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ میں اس کی تنہائی کا خیال کر کے کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہوتا تھا۔ کبھی کلثوم بھابھی رات کو رک جاتی، کبھی ثنا 2-4 دن گزار جاتی، کبھی خالہ تو کبھی اس کی ساس۔ وہ اکیلی ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہوتی تھی۔ سب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کا دھیان بٹائے رکھے، اور آج وہ بالکل اکیلی تھی، بالکل اکیلی، اتنی اکیلی کہ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ساتھ دینے کے لیے مظہر کی کوئی یاد یا اس کی خوشبو بھی موجود نہ ہو۔ ہر طرف پھیلی باسی پھولوں کی مہک، اگربتیوں کی تیز خوشبو اور دیگی پکوانوں کے مسالے دار خوشبوئیں، شاید مظہر کے جسم کی خوشبو ان میں کہیں دب گئی تھی، وہ خوشبو جو اتنے دنوں سے منزہ کو اس کے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ بے قرار ہو کے پاگلوں کی طرح کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگی، پھر وہ سوئی ہوئی سوہا کے نزدیک رک گئی۔ وہ بیڈ پہ وہیں سوئی ہوئی تھی جہاں سونے کی عادی تھی، یعنی بالکل درمیان میں۔ دائیں جانب مظہر سوتا تھا اور بائیں جانب منزہ۔ اس وقت دائیں جانب گاؤ تکیہ رکھا تھا اس نے، تاکہ سوہا کروٹیں لیتی ہوئی بیڈ سے نیچے نہ جا گرے۔ منزہ نے الماری کھولی، مظہر کی الماری، جس میں بہت سے استری شدہ کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے، کچھ طے لگے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے وہ بلیک کوٹ نکالا جو مظہر نے وفات سے پہلے آخری بار اس کے ساتھ ڈنر پہ جاتے ہوئے پہنا تھا۔ یہ اب تک ڈرائی کلین ہونے نہ جا سکا تھا۔ منزہ نے وہ کوٹ ہینگر سے اتارا، گاؤ تکیے پہ پھیلایا، 2 قدم پیچھے رک کر غور سے دیکھا، پھر بیڈ کے نیچے سے اس کے وہ جوتے نکالے جو اس نے ایکسیڈنٹ کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ مظہر کی عادت کے عین مطابق اس نے جوتے کمرے میں ادھر ادھر پھینکے، موزے بھی یہاں وہاں گرائے۔ اس کے بعد وہ پھر سے کھڑی ہو کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی بھی اس کے چہرے پہ مکمل اطمینان نہ تھا۔ پھر وہ بھاگ کے واش روم گئی، تولیہ بھگو کے لائی اور بیڈ کے ایک سرے پہ گول مول کر کے پھینک دیا۔ مظہر کے واش روم کے سلیپر پانی سے بھرے ہوئے لا کے کارپٹ پہ رکھے، ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا فیورٹ کلون اٹھا کے کمرے میں سپرے کیا۔ اب وہ سائڈ دراز سے اس کے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر نکال رہی تھی۔ سگریٹ سلگا کے اس نے ایش ٹرے میں رکھا۔ جیسے جیسے سگریٹ سلگتا جا رہا تھا، دھواں پھیلتا جا رہا تھا اور کمرے کی فضا میں ایک مانوس سی مہک پھیل رہی تھی۔ منزہ نے منہ اوپر کر کے ایک گہرا سانس بھرا۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ نظر آ رہی تھی، اور یہ مسکراہٹ اتنے عرصے کے بعد اس کے چہرے پہ بہت اجنبی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو امی؟ شمیم پہلے تو ماں کو کروٹیں بدلتے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے چپل پہن کے باہر نکلتے دیکھا تو پوچھنے لگی، منزہ کے کمرے میں؟ کیوں؟ وہ تنک کے بولی، آج اکیلی ہے بیچاری۔ اکیلی کیسی؟ بچی نہیں ہے وہ، اور سوہا بھی تو ہے۔ اکیلی تو میں ہو جاؤں گی۔ تو اس اکلاپے کا درد کیا جانے، اور اللہ کرے نہ ہی جانے۔
نصرت کے لہجے میں درد تھا۔ جا باپ کے کمرے میں چلی جا، اگر ڈر لگ رہا ہے تو۔ وہ شمیم کے مزاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر سوہا کی نیند خراب ہونے کے خیال سے رک گئی۔ ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر 0 پاور کا بلب جل رہا تھا۔ باہر روشنی سے آنے کی وجہ سے اسے صاف نظر نہیں آیا مگر کوئی عجیب سا احساس تھا جو اسے بے چین کر گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی۔ اندر کا منظر دیکھ کے وہ بے ساختہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئی۔ ہائے میرے ربا! وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے ساختہ کہہ اٹھی۔ پورے کمرے میں مظہر کے ہونے کا احساس سراسر رہا تھا۔ اس مظہر کے ہونے کا احساس جس کے نہ ہونے کا یقین وہ کئی راتوں سے خود کو دلا رہی تھی اور ابھی خود کو باور کراتے کراتے اٹھ کے یہاں تک آئی تھی۔ ہر جانب مظہر کی خوشبو پھیلی تھی، اس کے سگریٹ کے دھوئیں کی، اس کے استعمال میں رہنے والے باڈی ٹال کی، کولون کی، آفٹر شیو لوشن کی۔ اس کے کپڑے ہر جگہ بکھرے تھے، بیڈ پہ کوٹ، بیڈ کے نیچے شوز، کارپٹ پہ موزے، صوفے پہ ٹائی، صوفے کے ساتھ باتھ روم سلیپر، وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے بھرے ہوئے گیلے پچ پچ کرتے سلیپر وہ کمرے کے قالین پہ لانے کا عادی تھا۔ اور منزہ وہ بیڈ کے پائنتی پر سر رکھے نیچے بیٹھی تھی۔ اس نے پلکیں موند رکھی تھی مگر ان کی ہلکی ہلکی لرزش اور لبوں پہ کبھی مدھم تو کبھی گہری ہوتی میٹھی سی مسکان ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سو نہیں رہی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں مظہر کی شرٹ بھینچ رکھی تھی جس کا کالر اس کے لبوں سے مس ہو رہا تھا۔ بار بار وہ ایک گہری سانس لے کر جیسے اس کالر سے اٹھنے والی مہک کو اپنے اندر سمو رہی تھی۔ 2-3 دفعہ بری طرح جھنجھوڑنے کے بعد اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی اور ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب۔ اس نے کسمسا کر نصرت کے ہاتھ ہٹانے کے لیے اپنے شانے جھٹکے مگر نصرت نے اسے تقریباً ہلا ڈالا۔ نی شدائن ہوش کر۔ منزہ نے بمشکل آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ اس کے مخمور آنکھوں میں نہ جانے کیسا سحر تھا کہ نصرت کو زبردست خوف نے گھیر لیا۔ اس کے پورے بدن نے ایک جھرجھری لی تھی۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے منزہ کی آنکھوں کے مست مست سرور اور ہونٹوں کی پر اسرار مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ منزہ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شش! منزہ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بڑی کچی نیند ہے ان کی۔ اس کی نظروں کی طرح اس کے لہجے اور آواز میں بھی خمار جھلک رہا تھا۔ شاید وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ نہیں چلیے، اس دفعہ بڑی گوڑی نیندے سویا ہے میرا پتر۔ نصرت دوپٹے سے آنکھیں خشک کرتے بولی۔ بہت تھک گئے ہیں۔ وہ اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر بیڈ پہ رکھے گاؤ تکیے پہ پھیلے کوٹ کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگی۔ سوہا کی چاکلیٹ لینے بہت دور چلے گئے تھے، بہت دور، بہت ساری لائے ہیں، کہہ رہے تھے فریزر میں رکھ لینا، پتہ نہیں دوبارہ جا سکوں یا نہیں۔ اسی مدہوشی انداز میں بات کرتے کرتے اچانک وہ پھپک کے رو پڑی۔ شاید اپنی ہی کوئی بات اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی، ہوش کی بے درد اور شفاف دنیا جو اسے وہ سب یاد دلا رہی تھی، اس کے رکے ہوئے آنسوں کے بند توڑ رہی تھی۔ امی، کیا انہیں پتہ چل گیا تھا؟ وہ روتے روتے پوچھنے لگی۔ حق ہاں، نصرت جواب میں سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ پتہ تھا انہیں، سب پتہ تھا۔ اس نے خود ہی اپنے سوالوں کا جواب دیا۔ وہ جانتے تھے، اس لیے اس دن فون پہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ وہ نصرت سے ایسے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کی سنگی سہیلی ہو، ورنہ پہلے معمول کی عام بات چیت بھی وہ اس کے ساتھ بہت محتاط ہو کے کیا کرتی تھی۔ کاش مجھے پتہ ہوتا، پہلے سے پتہ ہوتا تو میں… نصرت نے اپنی حسرت بیان کی۔ تو کیا آپ اسے روک لیتی؟ نہ پتر، اللہ کا بلاوا آیا ہو تو کون روک سکتا ہے کسی کو، لیکن مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے… نصرت کو ایک بار پھر ساری تلخیاں یاد آ گئی۔ ہمیشہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرنے والی کو اس وقت ہر معاملے میں زیادتی اپنی نظر آ رہی تھی۔ تیرے سے تو وہ بڑا خوش گیا ہے، بڑا راضی، تجھے تو سکون ملنا چاہیے۔ وہ رشک سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی تو نہیں ملتا۔ منزہ کے لبوں نے نامحسوس سی سرگوشی کی۔ اپنی اولاد میں دل لگانے کی کوشش کر، اس میں بھی وہی نظر آتے ہیں۔ نصرت کے مشورے پہ اس نے بے چارگی سے کہا، سویرے میں تجھے تیرے بھائی کے گھر چھوڑ آؤں گی۔ اس دوسرے مشورے پہ وہ کرنٹ کھا کے اچھلی تھی۔ آپ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں، یہاں سے بھیج رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے نکال رہی ہیں؟ وہ چلانے لگی تو نصرت گھبرا کے وضاحتیں دینے لگی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو… مگر وہ اس کی کوئی بھی وضاحت سننے کی بجائے کسی پارے کی طرح کمرے میں پھر رہی تھی۔ آنسوں کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے اور بے ربط لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ گھر… ہاں، گھر میرا نہیں ہوگا، نہ صحیح، گھر آپ کا ہے، مگر یہ کمرہ میرا ہے، میرے مظہر کا ہے، وہ لائے تھے مجھے یہاں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میری بات تو سن۔
نصرت اپنے اتھل پتھل کرتے وجود کے ساتھ اسے پکڑنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کہاں ہاتھ میں آنے والی تھی۔ ایک وحشیانہ سے جنون کے ساتھ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں ہو رہی تھی۔ یہاں وہ سوتے تھے، وہ بیڈ سے تکیا اٹھا کے پھینکنے لگی۔ ان تکیوں میں ان کے بالوں کی مہک ہے، اور یہاں بیٹھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے۔ اب وہ صوفے پہ ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھی تھی، پھر اٹھ کے کھڑکی تک آئی، پردے ہٹائے، اور یہاں کھڑے ہو کر یہ کیسا شور مچا رکھا ہے آدھی رات کو۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھول کر اصغر اندر داخل ہوا اور ناگواری سے پوچھنے لگا۔ اس کے عقب میں کھڑی رینا نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پہ وہی ازلی جی کلسانے والی تلخ مسکراہٹ لیے۔ دونوں کی آنکھوں اور انداز سے کہیں یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ وہ سو رہے تھے اور منزہ کے واویلے نے ان کی پرسکون نیند میں خلل ڈالا ہے۔ ویسے بھی آدھی رات تک جاگنے کی بیماری تھی رینا کو، اور اصغر کو اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ وہ اس وقت پورا سنگار کیے ہوئے تھی۔ دیکھو اصغر، یہ امی مجھے یہاں سے نکال رہی ہیں، منزہ فریاد کرتی اس کے نزدیک آئی۔ اس کی بات سن کر رینا واضح انداز میں چونکی تھی، اس کے ماتھے پہ ایک پرسوت سی شکن پیدا ہوئی تھی۔ اصغر سوالیہ انداز میں ماں کو تکنے لگا، جو بے چارگی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ مظہر کا گھر ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ اکیلے ہو جائیں گے، کیسے چھوڑ جاؤں انہیں؟ وہ بلک بلک کر روتی اصغر کا گریبان تھام کے کہہ رہی تھی۔ روتے روتے اس نے اپنا سر اصغر کے سینے سے لگا دیا، بالکل کسی معصوم یتیم بچے کی طرح جو ہمدردی پاتے ہی کسی سے لپٹ جاتا ہے۔ اصغر دل کا برا نہیں تھا، ویسے بھی منزہ کے لیے وہ ابتدا سے ہی باقی گھر والوں کی نسبت نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کے وہ پگھل گیا، اس کا ہاتھ بے ساختہ منزہ کے سر پہ ٹھہر گیا۔ بھر جائی، کوئی نہیں بھیج سکتا تجھے یہاں سے، یہ صرف مظہر کا ہی نہیں تمہارا اور سوہا کا گھر بھی ہے، میرے ہوتے ہوئے کون نکال سکتا ہے تمہیں؟ رینا سر سے پیر تک سلگ گئی، اس کے بنے سورے وجود سے چنگاریاں نکلنے لگی، میک اپ سے لتھڑے نکوش ٹیڑے میڑے ہو کے بگڑ گئے۔ یہی بات تو میں اس بد نصیب کو سمجھا رہی تھی، نصرت نے کہا، مگر رینا تڑک کے بولی، سمجھانے والی بات تو کوئی سمجھاتا نہیں۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ اتنی کاکی نہیں ہے یہ تمہاری بد نصیب جو جانتی نہ ہو کہ یہ عدت سے ہے۔ اس نے گمسم کھڑی منزہ کو زہریلی نظروں سے تکتے ہوئے کہا، جو اصغر کا بازو زور سے بھنچے کھڑی تھی اور نگاہیں کارپیٹ کے نقش و نگار کو گھور رہی تھی۔ لب نیموا تھے، آنسو چہرے پہ ٹھہر چکے تھے۔ مجھے تو دن رات اصیل نہ ہونے کے تانے دیتے نہیں تھکتے تم سارے کے سارے، اور خود ان شریف زادیوں کے لچھن دیکھو، عدت میں بھی چین نہیں، نہ گلے میں دوپٹہ ہے نہ آنکھ میں شرم، کیسے چپک کے کھڑی ہے بدبخت۔ جس کے متعلق یہ ہرزہ سرائی کی گئی تھی وہ جیسے سن کے بنا سن رہی تھی، اس کی حالت میں سر منہ فرق نہ آیا تھا، جبکہ اصغر اچھل کے رہ گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ نہ صرف اس کے سر سے ہٹا لیا تھا بلکہ اپنا بازو بھی ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا تھا، اور نصرت، وہ تو تھرا کے رہ گئی تھی۔ اس نے ان 3 سالوں میں منزہ کو کون سا چرکا نہیں لگایا تھا، کون سے بھالے نہیں چبوئے تھے، دل جلانے کے لیے کون سا حربہ نہیں آزمایا تھا، مگر اس کے کردار پہ چھینٹا اڑانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ بہت ہوا تو پسند کی شادی کرنے کا تانا دے دیا۔ خدا کا خوف کر بے حیا عورت، وہ رینا کے لتے لینا چاہتی تھی مگر اس نے موقع نہ دیا۔ کیوں؟ کوئی غلط بات کی ہے میں نے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے اصول تم بیبیوں کو پتہ ہیں، میں بھی پیدائشی مسلمان ہوں، کانوں میں اذان ہمارے ہاں بھی دی جاتی ہے، سپارہ ہمارے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، پتہ ہے مجھے دین کی ساری باتوں کا۔ کیا یہ عدت میں نہیں ہے؟ کیا اس کا اصغر کے سامنے آنا، اس کے سینے سے لگ کر رونے کے ڈرامے کرنا، یہ سب غلط نہیں ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ اصغر اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ غلط ہے، نصرت نے کہا۔ ہاں وہ عدت میں ہے، مگر عدت میں بیٹھی عورت پہ اتنے گندے الزام لگانے سے پہلے کچھ تو سوچو۔ وہ 40 دن سے اپنے کمرے میں بند ہے، کمرے سے نکلتی ہے تو منہ سر لپیٹ کے، تب چڑھا تو دوائی تک لینے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ یہ پاس کھڑا ہے تیرا بندہ، اس سے پوچھ، سامنے آئی تھی اس کے؟ آج یہ ہوش میں نہیں ہے، دماغ پھرا ہوا ہے اس کا، اس کی حالت تو دیکھ، اسے اپنا ہوش نہیں، دین دنیا کا کیا ہوش ہوگا؟ اس حالت میں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، ہاں پر تیرے جیسے بندے نہیں کرتے۔ لو نیا ڈرامہ، ہوش میں نہیں ہے۔ وہ منہ بگاڑ کے نصرت کی نقل کرنے لگی۔ نشہ شروع کر دیا ہے غم میں؟ رینا، اصغر ضبط نہ کر سکا، خلاف توقع اس للکار پہ وہ شوق میں آ گئی۔ اس کا خیال تھا اس نے اصغر کو پوری طرح مٹھی میں کر لیا ہے، اب وہ اس کے آگے دم نہیں مارے گا، اس لیے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اصغر میں بھی بس اتنا ہی حوصلہ تھا، اسے پلٹتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو منایا تھا،
وہ بھی الٹے پاؤں اس کے پیچھے گیا۔ نصرت نے منزہ پہ توجہ دی۔ وہ اب بھی اسی حالت میں کھڑی تھی، بازو نیچے لٹک رہے تھے، ابرو اوپر چڑھے ہوئے تھے، خالی خالی نظروں سے نیچے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ نصرت کو اس کے بارے میں تشویش ہونے لگی۔ اس سے پہلے کے دنوں میں اس کا رویہ ایسا نہ تھا۔ دکھ اور غم کے اثرات تو فطری تھے، لیکن وہ یوں ہوش سے بیگانہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے بیڈ تک لائی۔ منزہ کسی معمول کی طرح چلتی اس کے پیچھے آئی۔ نصرت نے اسے پکڑ کے بیڈ پہ لٹایا۔ وہ لیٹ گئی، اس کا تکیہ درست کیا، چادر اڑائی۔ وہ اب بھی پوری آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں۔ میں نے ایسے ہی ایک بات کی تھی کہ سویرے تجھے تیرے بھائی کے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ میرا خیال تھا 2-4 دن اپنوں میں رہے گی، تیرا دل بہلے گا، دھیان بٹے گا، اور تو نے الٹا مطلب لے لیا۔ لیکن اب سوچ رہی ہوں یہ الٹا مطلب ہی صحیح ہے، تجھے وہیں رہنا چاہیے۔ اب ادھر کون ہے تیرا؟ وہ اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بات مت کرے مجھ سے، رینا نے نخوت سے اصغر کا ہاتھ جھٹکا۔ دیکھو میری رانی، تمہیں بھابھی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے احساس دلانا چاہا تو رینا نے پینترا بدلا اور ساری خفگی اور نخرے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے شانے سے اپنا سر ٹیکا اور لگی ٹسوے بہانے۔ تم صحیح کہتے ہو، مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اتنی جلدی اسے پسپائی اختیار کرتے دیکھ کر اصغر کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اسے اپنی مردانگی پہ ناز ہونے لگا، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرد سب سے زیادہ احمق پن کا ثبوت دیتا ہے۔ اپنی مردانگی کی ڈھاک بٹھانے کے زام میں وہ دماغ کے سارے دروازے بند کر لیتا ہے۔ انہی بند دروازوں پہ کفر لگاتے ہوئے رینا نے اپنی دیوانگی ظاہر کی۔ مجھے منزہ سے ہمدردی ہے، بلکہ ترس آتا ہے اس جوان جہان بیوہ پہ۔ لیکن اس وقت میں نے جو کچھ کہا وہ تو میں نے کہا تھا نا، منزہ کو سنایا تھا۔ وہ بات ایک چاہنے والی بیوی نے ایک دوسری عورت کے لیے کی تھی۔ بھابھی دوسری عورت نہیں ہے، وہ بیچاری بڑی مسکین اور شریف بے زبان عورت ہے، اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی مت۔ میں سوچنا نہیں چاہتی، لیکن تمہارے عشق نے میری مت مار دی ہے اصغر۔ ساری سمجھ سوچ کنویں میں ڈوبی ہے، بس مجھ سے نہیں برداشت ہوا جب اس نے تمہیں چھوا۔ اصغر کا سینہ اور چوڑا ہو گیا، اس کی مردانگی اب چاہے جانے کے تمغے سے بھی سج گئی تھی۔ وہ میرے لیے امی اور شمیم کے جیسی ہے۔ میں جانتی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں تو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تم پہ پورا اعتبار ہے مجھے، ہاں مگر کسی اور پہ نہیں۔ میں کسی کو موقع نہیں دوں گی کہ وہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے۔ اصغر نے یہ ڈائیلاگ کہے تو کئی بار تھے اور نہ جانے کتنوں سے کہے تھے، مگر سنے پہلی بار تھے۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا، اور اس پرواز کے دوران بھی اس نے ہلکی سی مزاحمت کرنے کی جرت کی۔ مگر بھابھی، تم اس کے بارے میں ایسا مت سوچو۔ میں تو تمہیں کہوں گا کہ اس سے بنا کے رکھو۔ پورے گھر میں ایک وہی ہے جو دل کی صاف اور نیت کی کھری ہے، ہمیشہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گی۔ رینا نے تسلی دیتی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے صرف اور صرف پیسہ، یا پھر طاقت اور حیثیت۔ ان تینوں میں سے کیا ہے جو تمہاری اس مسکین بیوہ بابی کے پاس ہے؟ میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں آلتو فالتو لوگوں سے دوستیاں گانٹنے اور بہناپے جوڑنے میں اپنی جوانی گلاؤں؟ میں تو الٹا ہر اس شخص کے قدم اکھاڑ دوں گی جو پیسہ، طاقت اور حیثیت حاصل کرنے کے میرے مقصد میں روڑے اٹکائے گا، پھر چاہے وہ تمہاری بھابھی ہو، تمہاری ماں ہو، یا تمہاری بہن، یا پھر خود تم۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ثنا؟ جمشید بہن کا حال بیوی کی زبانی سننے کے بعد ششدر تھا۔ میں بھی یقین نہیں کر رہی تھی، اور پھر اس کی ساس، اس پہ تو مجھے ویسے بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے خود جا کے دیکھ آئی ہوں، اور یقین کیجیے منزہ کی حالت واقعی بہت تشویشناک ہے۔ لیکن اسے یکایک ہوا کیا؟ اگر صدمے نے اس کے ذہن پر اثر ڈالا ہے تو یہ 1.5 ماہ بعد ہی کیوں؟ ایسا رد عمل اسے مظہر کی وفات کی خبر ملتے ہی دکھانا چاہیے تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے اس نے سنبھال لیا ہے خود کو، مگر در حقیقت خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہی اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اور 1.5 ماہ بعد کیوں ہوا ہے؟ تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مظہر کی کمی کا احساس گزرتے وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن اسے تنہا ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ وہ تنہا نہیں ہے، یہ تنہائی اس نے خود منتخب کی ہے۔ اب میں اس کی ایک نہیں سنوں گا اور اسے یہاں لے آؤں گا۔ پتہ نہیں وہ بے رحم لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے جو وہ اس حال تک پہنچی۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا، ثنا نے گہری سانس لے کر بتایا۔ جس نے جو کرنا تھا مظہر کی زندگی میں کر لیا، اور مظہر کی محبت کے سہارے منزہ نے ہنسی خوشی سب کچھ جھیل بھی لیا۔ اب کسی میں دم خم نہیں رہا، اس کی ساس بیٹے کے غم میں آدموئی ہو گئی ہے۔ لگتا ہی نہیں یہ وہ عورت ہے جس نے منزہ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کی منزہ کے لیے محبت اور فکر مندی میں بناوٹ نہیں ہے، اور یہ بناوٹی محبت جتا کر اسے ثابت بھی کیا کرنا ہے؟
وہ بدل چکی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ منزہ کی ذہنی حالت اس گھر میں رہ کے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے گی، بلکہ دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ میرا ایک دوست بہت اچھا سائیکائٹرسٹ ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، پھر ہم منزہ کو لے آتے ہیں۔ اس کا علاج کتنا بھی مہنگا ہو ہم ضرور کرائیں گے۔ میں اس عمر میں اسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ میری ایک ہی بہن ہے، میری سب سے چھوٹی بہن، میرے ماں باپ کی نشانی۔ جمشید کی آنکھیں بھر آئی۔ ثنا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ حوصلہ رکھیں، وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کے علاج اور دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے۔ آپ دیکھیے گا وہ دوبارہ زندگی کی جانب لوٹے گی، ہمارے لیے نہ صحیح، اپنی بیٹی سوہا کے لیے۔ اور اسی شام وہ دونوں منزہ کو لے آئے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھی کہ آنے سے انکار کرتی یا مزاحمت کرتی۔ نصرت ہی اس کا سامان اور سوہا کی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں پیک کرتی رہی۔ یہ منزہ کا اپنا گھر ہے، جاتے ہوئے اس نے جمشید اور ثنا کو روک کر کہا، اور سوہا کا بھی۔ وہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، مجھے اس میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ اگر یہاں سے جانے میں منزہ کی بھلائی نہ ہوتی تو میں کبھی اسے جانے نہ دیتی۔ جب اس کا دل ٹھہرے گا، صبر آئے گا تو اسے بتانا، یہ گھر اب بھی اس کا منتظر ہے، مظہر کا کمرہ اب بھی اور ہمیشہ اس کے لیے خالی رہے گا۔ ثنا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سیڑھیوں پہ کھڑی رینا نے انہیں نکلتے دیکھ کے اطمینان بھرا سانس لیا اور واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ منزہ صدمے کے زیر اثر تھی اور کئی راتوں کی بیداری اور مسلسل ڈپریشن نے اس کی دماغی حالت پر اثر ڈالا تھا۔ قابل ڈاکٹروں کی توجہ، بہترین علاج، سکون آور دوائیوں کے استعمال اور سب سے بڑھ کے ثنا اور جمشید کی بھرپور محبت نے اسے دنوں میں صحت یابی کی جانب لوٹانا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے تیسرے دن بڑے بھائی جان بھی کلثوم بھابی کے ساتھ آ جاتے، کبھی مل جل کے تفریح کا پروگرام بن جاتا۔ بڑے بھائی جان کے پاس گاڑی تھی، وہ بچوں کو اور منزہ کو ساتھ بٹھا لیتے، جمشید اور ثنا اپنی موٹر سائیکل پہ پیچھے پیچھے چلتے۔ اس کا دل جانے کو نہ بھی آمادہ ہوتا تو اتنے پیار کرنے والے بھائیوں اور بھابھیوں سے زیادہ دیر تک انکار نہ کر پاتی۔ سوہا یہاں آ کے خوش رہنے لگی تھی اور اس کی خوشی دیکھ کر منزہ کو بھی اپنے غم بھولنے لگتے۔ اگرچہ رات کی تنہائیاں بڑی ظالم ہوتی، سارے دن کا بہلایا ہوا دل باغی ہونے لگتا، مگر اس سے پہلے کہ وہ نئے سرے سے اپنے سارے زخم ادھیڑ کر خود کو پھر سے ڈپریشن میں مبتلا کرتی، مسکن ادویات اپنا اثر دکھاتی اور وہ نیند کی وادی میں اتر جاتی۔ وہ ایسی ہی ایک صبح تھی جب وہ خلاف معمول ذرا جلدی جاگ گئی، ورنہ دوا کے زیر اثر آج کل وہ دیر تک سوئی رہتی تھی۔ بچے اسکول جا چکے تھے، سوہا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوہا کو ڈھونڈتے ہوئے جمشید کے کمرے تک آئی، اس کی آواز باہر کوریڈور تک آ رہی تھی، شاید وہ آفس جانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تنخواہ پوری نہیں پڑتی، اس پہ منزہ کے علاج کے لیے جو قرضہ اٹھایا وہ بھی چکانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہوگا۔ اس کی تشویش میں ڈوبی آواز سن کر اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ قرضہ مت لیں، میں کوئی زیور بیچ دیتی ہوں۔ منزہ نے دانتوں میں لب دبا کے وہیں دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بڑے بھائی جان کی نسبت جمشید کے حالات ذرا نرم تھے، مگر نوبت قرضے اور زیورات بیچنے تک آ جائے گی اس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی چند ہزار کی تنخواہ میں بچوں کی فیس، مکان کا کرایہ، بجلی پانی کے بل اور کچن کے اخراجات پہ خرچ کرنے کے بعد کتنا بچا پاتے ہوں گے۔ وہیں کھڑے کھڑے اسے احساس ہو گیا کہ بچانا تو درکنار، شاید یہ تنخواہ ان کے کنبے کے اخراجات کے لیے بھی ناکافی رہتی ہوگی۔ اس پہ اس کا اور سوہا کا اضافی خرچہ، اس کا مہنگا علاج، دوا، پھل، سوہا کا دودھ، ڈائپرز، کھلونے، اور اس کا دل بہلائے رکھنے کے لیے اکثر و بیشتر باہر کے تفریحی پروگرام۔ پتہ نہیں انہوں نے خود کو کتنا زیر بار کیا ہوگا۔ اسے اپنی بے حسی پہ غصہ آنے لگا۔ وہ ان کے حالات سے ناواقف نہیں تھی، مگر مظہر نے اسے کبھی کسی چیز کی تنگی نہ ہونے دی تھی۔ اس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی جس میں اسے گھر کے کسی خاص خرچے کے لیے کچھ نہ نکالنا ہوتا، سوائے کچن کے اخراجات کے لیے ایک مخصوص رقم ماں کو دینے کے علاوہ۔ باقی بل وغیرہ سب اصغر ہی ادا کرتا۔ ہر چیز کی فراوانی تھی، خوشحالی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ اس پہ اور سوہا پہ لٹاتا تھا۔ منزہ تو جیسے تنگ دستی کا مطلب ہی بھول گئی تھی۔ اس کا دھیان اس جانب گیا ہی نہیں تھا کہ اس کے اضافی خرچے کی وجہ سے بھائی کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اس دوسری ملازمت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وہاں کی تنخواہ یہاں سے قدرے زیادہ ہی ہے۔ ثنا کی آواز پہ اس نے دوبارہ کان کمرے کی طرف لگائے۔ مگر اس ملازمت کا کوئی بھروسہ نہیں، مستقل بنیاد پہ نہیں دے رہے۔ میں صرف 2000 زائد کی خاطر اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ خدا نخواستہ یہ ملازمت بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہاں میں 11 سال سے کام کر رہا ہوں اور اپنی محنت اور ایمانداری سے میں نے اپنی ایک ساکھ بنائی ہے۔ اب تو ترقی کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اور جن ملازمین کو کمپنی کویت بھیجنے والی ہے اس لسٹ میں سب سے اوپر میرا نام ہے۔ یہ تو میں پچھلے 2 سال سے سن رہی ہوں۔
میں جلد بازی کر کے اتنا سنہری موقع نہیں گوا سکتا۔ کچھ سختی ہے، اللہ نے چاہا تو ٹل جائے گی انشاءاللہ، ثنا نے پورے یقین سے کہا۔ وہ دبے پاؤں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور بیڈ کے نیچے سے بیگ نکال کر اپنا اور سوہا کا سامان پیک کرنے لگی۔ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ صرف بھائی بھابھی کی باتیں سن کر نہیں کیا تھا، وہ یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکی تھی کہ اسے اسی گھر میں لوٹنا ہے جہاں مظہر اسے اتنے ارمانوں سے لے کر گیا تھا، اور اب جب کہ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے تو وہ اس عورت کو اپنی اکلوتی پوتی کی جدائی کا درد کیوں دے، جو عورت اس کے محبوب شوہر کی ماں ہے۔ اپنے سسرال لوٹنے کا فیصلہ کرنے کی ایک وجہ سوہا بھی تھی۔ وہ جانتی تھی سوہا ننیال میں رہ کے بھی پل جائے گی، بھائی بھابھی اس میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھتے، یہاں رہ کے اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں کوئی کمی نہیں رہے گی، محبت، توجہ، آسائش سب میسر ہوگا، مگر اس گھر کے در و دیوار اسے باپ کا احساس نہیں دلا سکیں گے۔ وہ بھی یہاں آ کے اگرچہ روبہ صحت ہو رہی تھی، لیکن یہ بھی اندازہ کر چکی تھی کہ یہاں ہر شخص مظہر کے ذکر سے دانستہ گریز کرتا ہے، چاہے اس کی وجہ منزہ کی صحت کا خیال رکھنا ہی کیوں نہ ہو، مگر اسے یہ بات کبھی کبھی بری طرح چبھتی تھی۔ اور سوہا وہ یہاں رہی تو اپنے اس باپ سے ہمیشہ کے لیے انجان رہ جائے گی جسے اس نے 2.5 سال کی عمر میں کھویا تھا، جبکہ اپنے ددیال میں وہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسے پائے گی، اپنی دادی میں، چچا میں، دادا میں۔ وہاں وہ بوڑھے ماں باپ ہوں گے جو زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے سب سے پیارے بیٹے کو یاد کرتے رہیں گے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں پوری تفصیل سے اسے بتاتے رہیں گے، اور یہی وہ چاہتی تھی۔ وہاں ہر دیوار پہ مظہر کی تصویر لگی ہوگی، اس کے استعمال میں رہنے والی چیزیں ہوں گی جن کی مدد سے وہ سوہا کے لیے اس کے باپ کو اجنبی نہیں رہنے دے گی۔ وہ مظہر کی یاد کو اس کی اکلوتی اولاد کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے وہیں لوٹنے کا فیصلہ کئی دن پہلے کر لیا تھا، صرف اس پہ عمل کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ پہلے وہ بھائی بھابھی کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اب وہ سنبھل چکی ہے اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے تاکہ وہ زیادہ اعتراض نہ کرے اس کے فیصلے پر، مگر اب ان سب کا وقت نہ تھا۔ وہ اپنی وجہ سے اتنے پیار کرنے والے بھائی بھابھی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ بسم اللہ۔ نصرت کو اس نے اپنے آنے کی اطلاع فون پہ دے دی تھی۔ وہ جو ان دونوں کے آنے کی امید دوسرا مہینہ ختم ہونے کے بعد چھوڑ ہی چکی تھی، جیسے نئے سرے سے جی اٹھی، پوتی کو دیکھنے کی تڑپ میں بے قراری سے گیٹ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ ان دونوں کو رکشے سے اترتے دیکھ کر والہانہ انداز میں یہ کہتی آگے بڑھی، اور منزہ کو اسے دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ ان 2 مہینوں نے اس عورت کو جیسے نچوڑ ڈالا تھا، ساری چربی گھل گئی تھی، چمکتی ہوئی گند میں رنگت جھائیوں بھری سنبلاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مہینے میں 2 بار بڑے اہتمام سے رنگے جانے والے بال جو ہر وقت سرسوں اور چنبیلی کے تیل میں بھگو کر گوندے جاتے تھے، اب سوکھے، بے رونق، بکھرے ہوئے تھے۔ سفید بالوں نے سیاہی کو ڈھانپ لیا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے کسی بیماری کی نشاندہی کر رہے تھے۔ امی، آپ کو کیا ہوا؟ بیمار رہی ہیں کیا؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگی، جبکہ نصرت سوہا کو بازو میں بھرے چٹا چٹ چومے جا رہی تھی۔ بس ایویں ہی، بڑھاپا 100 بیماریوں کی جڑ۔ وہ ٹال گئی، مگر منزہ اندر ہی اندر جی بھر کے شرمندہ ہوئی اور یاد کرنے لگی کہ ان 2 ماہ میں اس نے بھلا کتنی بار انہیں فون کیا تھا۔ چل آ تو اندر، بڑا اچھا کیا جو تو واپس آ گئی۔ میں واپس آنے کے لیے ہی گئی تھی امی، یقین کیجیے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی اندر بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورٹیکو میں عسکر کی گاڑی کے ساتھ ایک نئی ٹویوٹا کرولا کھڑی نظر آ رہی تھی۔ پورے بنگلے پہ نیا رنگ و روغن اور عام سے لان کی تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ جا بجا سنگی مورتیں اور قد آدم گملے، عین درمیان میں نصب فوارہ، جھولا۔ 2 ماہ کے قلیل عرصے میں ہونے والی اس تبدیلی پہ وہ حیران تھی۔ اندر پہلا قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ باہر نظر آنے والی تبدیلیاں بہت معمولی تھی، اور ان تبدیلیوں کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں جو اندر رونما ہو چکی تھی۔ لاؤنج، جس میں ایک صوفہ سیٹ، نصرت کا تخت جس پہ بیٹھ کے وہ سبزی بنایا کرتی اور ٹی وی دیکھا کرتی تھی، ڈائننگ ٹیبل اور ٹی وی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اب ایک پرتعیش لیونگ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پورے گھر میں وال ٹو وال کارپٹ بچھے نظر آ رہے تھے، دیواریں مہنگے آرائشی سامان سے سجی تھی، جا بجا بیش قیمت کرسٹل ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے۔ اس نے یوں ہی سوہا کی انگلی مضبوطی سے تھام لی۔ مجھے پتا تھا تو نے آنا ہی ہے، تو یہاں سے دور رہ ہی نہیں سکتی، نصرت پورے وثوق سے کہتی اس کو لیے سیڑھیوں کا رخ کرنے لگی۔ منزہ رک گئی۔ امی آئیے، آپ کے کمرے میں بیٹھتے ہیں، میں بعد میں اوپر چلی جاؤں گی، آپ کہاں سیڑھیاں چڑھیں گی؟ نصرت کو سانس کی تکلیف تھی، سیڑھیاں اترتے چڑھنے میں دقت ہوتی تھی، اس کا خیال کر کے اس نے یہ بات کہی۔ میرا کمرہ وہ بھی اوپر ہی ہے اب، نصرت نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو منزہ کو حیرت ہوئی۔ اوپر کیوں؟ جب اس کی شادی ہوئی تو مظہر نے خود اوپر والے پورشن میں جانا پسند کیا تھا،
وہ منزہ کو اس چکھ چکھ سے الگ رکھنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ نچلے پورشن میں بنے کمرے زیادہ کشادہ اور آرام دہ تھے، اس لیے کہ تمہارے اولڈ فیشن ساس سسر اور وہ گوار نند میرے اس ویل ڈیکوریٹڈ گھر سے میچ نہیں کر رہے تھے۔ ماسٹر بیڈ روم جو کبھی نصرت کے استعمال میں تھا، اس کا دروازہ کھول کر رینا باہر نکلی اور بڑی نخوت سے یہ جواب دیا۔ منزہ کو اس کا لہجہ اور الفاظ بہت کھلے، مگر مصلحتاً ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سلام میں پہل کی، جس کا جواب سر ہلا کے دیا گیا۔ بڑی جلدی دل بھر گیا تمہاری بابی کا، لے کر تو بڑے نخرے سے گئی تھی، 2 مہینے میں ہی دیوالیہ ہو گئے وہ۔ میں وہاں کچھ دن رہ نہیں گئی تھی، اس نے تحمل سے جواب دیا، جسے سن کر رینا نے واہیات سا کہا لگایا۔ نصرت اس کا بازو پکڑ کے کھینچنے لگی۔ چل شاوا، چل اوپر چل کے باتیں کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جاؤ، مائی کو بڑی جلدی ہے باتیں سنانے کی، ایک تم ہی تو تھی جو چپ چاپ سب سن لیتی تھی، 2 مہینے سے یہ کسی کو کھری کھری سنا نہیں سکی، اب نکالے گی اگلی پچھلی کسریں۔ میرے منہ نہ لگ طوائف زادی، نصرت نے اس کو خونخوار نظروں سے گھور کے کہا۔ جاؤ تم جا کے اس غریب زادی کے منہ لگو، جو بھائی بابی کے دھتکارے جانے کے بعد پھر اسی دہلیز کو چاٹنے آ گئی ہے، جس پہ بڑے تنتنے سے تھوک کر گئی تھی۔ منزہ کے ہوش اڑ گئے، واپسی پہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا تصور بھی اس نے نہ کیا تھا۔ نصرت اس کا ہاتھ تھام کے اوپر لے جانے لگی۔ جمیل کو منزہ کے واپس سسرال لوٹنے کی خبر ملی تو کلثوم کے ساتھ فوراً جنید کے ہاں آ پہنچا۔ وہاں پہنچ کے ایک نئی خبر سننے کو ملی، اور کافی عرصے بعد یہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملی تھی۔ جمشید کی کمپنی اسے فیملی سمیت کویت بھیج رہی تھی، اور بہت اچھی تنخواہ اور مراعات کے ساتھ۔ خبر بے شک خوشکن تھی، مگر منزہ کے اچانک ضد کر کے جانے کے عمل نے دونوں کو اتنا رنجیدہ کر رکھا تھا کہ وہ ڈھنگ سے خوش بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ پاگل ہو تم ثنا، منہ لٹکا کے ایسے بیٹھی ہو جیسے خدا نخواستہ کیا ہو گیا ہو، جبکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ بیٹھے بٹھائے کیا سنہری موقع ہاتھ لگا ہے بچوں کا مستقبل سنوارنے کا، کلثوم نے سمجھانا چاہا۔ مگر بھابھی، وہ منزہ پتہ نہیں کیوں اس نے اچانک واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، شاید ہماری محبت اور خلوص میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ جمشید تو بجھ کے رہ گئے ہیں، اتنے مان سے وہ بہن کو لائے تھے، مگر اس نے اپنی ضد کے آگے ان کی ایک نہ سنی۔ کمی تمہاری محبت اور خلوص میں نہیں تھی ثنا، تمہارے حالات میں تھی۔ کیا مطلب بھابھی؟ مطلب یہ ثنا بی بی کہ منزہ اونچے گھر کی بہو تھی، مظہر اللہ بخشے اس کا دیوانہ تھا، ہر آسائش اس کے اور بچی کے قدموں میں ڈھیر کر رکھی تھی، اور سسر بھی صاحب جائیداد تھے، اتنی بڑی کوٹھی، اور خود منزہ کے اپنے کمرے میں ہر سہولت، اے سی، فریج، اتنی گرمی میں اس سے گزارا نہیں ہو رہا ہوگا تمہارے ایئر کولر سے، اور پھر رکشوں پہ سفر کرنے کی وہ کہاں آتی ہے؟ تم لوگ پیار محبت خلوص تو دے سکتے ہو، وہ عیش و آرام تو نہیں دے سکتے جن کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بھابھی۔ ثنا کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، لیکن اس نے کمزور سی مزاحمت ضرور کی۔ ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، جس حد تک ممکن ہو سکا۔ بھائی تم نے تو اپنی حد کے مطابق ہی کرنا تھا جتنا ممکن ہوتا، مگر وہ اپنا اور سوہا کا فائدہ کیوں نہ دیکھتی؟ پھر مظہر کی تنخواہ بھی خاصی تھی، اور باپ کی طرف سے اس کا حصہ نکلتا تھا، خاصا جوڑ رکھا ہوگا اس نے، وہاں مزے سے بینک سے نکلوا کر خرچ کرے گی، تم بیکار میں فکر مند ہو رہی ہو۔ کلثوم ثنا سے یہ سب کہہ رہی تھی، اور دوسرے کمرے میں جمیل الگ ہی شوشے چھوڑ رہا تھا۔ تم تو بیوقوف ہو جمشید، جذبات میں آ کر تم منزہ کے ساتھ بھلا نہیں بلکہ اس کا کباڑا کر رہے تھے۔ میں سمجھا نہیں، میں اس کا کباڑا کر رہا تھا؟ جمشید کو واقعی بڑا برا لگا۔ اور کیا، تم بہن کو لاڈ میں یہاں لے تو آئے، مگر یہ نہیں سوچا کہ اس طرح تم اسے اور اس کی اولاد کو اس کے جائز حق سے محروم کر رہے ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک آدھ بار اس کا احساس دلانا چاہا، مگر تمہاری بھابھی نے روک دیا کہ نہ جانے اس سے تم لوگ کیا مطلب اخذ کرو، کہ کہیں اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں۔ لیکن اچھا ہوا منزہ کو خود عقل آ گئی، اس نے بر وقت فیصلہ کر لیا، ورنہ جتنا وقت گزرتا اتنی مشکل ہوتی اسے اپنا حق لینے میں۔ حق؟ ہاں حق، مظہر کی جائیداد پہ اس کی بیوہ اور بیٹی کا جو حق بنتا ہے وہ حق۔ بنگلہ، فیکٹری، دکانیں، ان سب میں اصغر کے ساتھ ساتھ مظہر بھی برابر کا حصے دار ہے۔ 2 تو بھائی تھے وہ، اگر منزہ کو یہاں رکھ لیتے تو چھوٹے کے لیے تو میدان صاف ہو جاتا، ہر چیز پہ وہ اکیلا قابض ہو جاتا۔ منزہ کا یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے۔ آپ کی بات غلط نہیں ہے، واقعی اس جانب میرا دھیان نہیں گیا، لیکن ضروری تو نہیں منزہ نے بھی یہی سوچ کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس کا دھیان بھی نہ گیا ہو، وہ ان معاملات میں خاصی کوری ہے، بہت سادہ ہے وہ۔ اولاد اچھے اچھوں کی سادگی چھڑوا دیتی ہے میاں، اپنی اولاد کا مفاد سامنے ہو تو انسان کو خود بخود عقلیں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ کون سا کوئی غلط کام ہے، اس کا جائز حق ہے،
تم کیوں جذبات میں آ کے اس کا راستہ کھوٹا کرتے ہو؟ اس کے آگے ساری زندگی پڑی ہے۔ اچھا ہے کہ بچی کی پرورش سہولت سے ہو جائے گی۔ تم اطمینان سے اپنی روانگی کا انتظام کرو۔ اگر منزہ کو اس کا حق مل جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی، لیکن پردیس میں اس کی فکر رہے گی۔ شوہر کے بغیر سسرال میں کیا مقام رہتا ہے عورت کا؟ فکر کیسی؟ میں بڑا بھائی ہوں، تمہارا ہی نہیں اس کا بھی۔ مجھے بھی اس کی فکر ہے۔ میں دانستہ اس سے اتنا الگ اس لیے رہا کہ اسے ان سہاروں کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس کی عمر کیا ہے ابھی؟ ایک پوری زندگی جینا ہے اسے، اور یہ جینے کے لیے اسے حوصلہ چاہیے۔ اگر وہ تمہارے میرے سہارے پہ جیتی رہی تو کر چکی حوصلہ۔ یہ قدم اس نے خاصا حوصلہ مندانہ اٹھایا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوا ہوں اس کے اس فیصلے سے۔ اب میں ضرور اپنا ہاتھ اس کے لیے آگے بڑھاؤں گا۔ اب اسے اس کی ضرورت ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہاری خیر موجودگی میں اس کا پورا خیال رکھوں گا، برابر خبر گیری کرتا رہوں گا۔ تمہارے چلے جانے سے اس کا میکا ختم نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان، شرمندہ مت کیجیے۔ اس کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی آپ ماں باپ کی جگہ ہے۔ مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے۔ اب میں ہر پریشانی سے آزاد ہو کے جا سکوں گا، ورنہ سچی بات ہے کہ اتنی اہم خوشخبری کے بعد بھی میں بجھا سا تھا۔ یہ کامیابی پانے کے بعد بھی وہ جوش و جذبہ محسوس نہیں کر رہا تھا جو کرنا چاہیے تھا۔ تو اب کرو، کھل کے کرو، جمیل نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جی بھائی جان، سوہا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ جی جاتی رہتی ہوں، ابھی پچھلے ہفتے رات رہ کے آئی تھی بھائی جان کے ہاں۔ جی کیوں نہیں، بہت خیال رکھتے ہیں بھائی جان، فون بھی کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بس آپ دعاؤں میں یاد کرتے رہا کیجئے۔ بچوں کو میری طرف سے بہت پیار دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بات کر کے اس نے فون رکھا اور سامنے صوفے پہ بیٹھی رینا پہ ایک نظر ڈالی جو دانتوں سے کتر کتر کے سیب کھا رہی تھی۔ جمشید کو کویت گئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران گاہے بگاہے اس کے فون آ جاتے تھے، کبھی بڑی بھائی جان کا بھی آ جاتا جسے سننے کے لیے اسے نیچے آنا پڑتا۔ رینا نے اوپر کے پورشن سے لائن کٹوا دی تھی۔ ان چند مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ رینا کا راج پوری طرح قائم ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی کو کہنا آئندہ اس وقت فون نہ کیا کرے۔ اس نئے آرڈر پہ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ پہلے رات کے وقت فون کرنے پہ اعتراض تھا، اب میں نے دن کا کہا ہے تو اس پہ بھی اعتراض۔ تو یہ چن کر اسی وقت فون کیوں کیا جاتا ہے جب میں آرام کر رہی ہوتی ہوں؟ ارے اس بچی کو تو پکڑو، بال لے کر ٹی وی کی طرف بڑھ رہی ہے، کہیں اسکرین پر نہ دے مارے۔ منزہ نے سوہا کو گود میں اٹھا لیا اور جانے لگی۔ رات کو کھانے پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، ذرا کچن کا چکر لگا لینا۔ کک بھی ایسا نکمہ ملا ہے کہ کوئی چیز ڈھنگ کی نہیں بناتا۔ ذرا تم خود سر پر کھڑے ہو کے پکوانا، اور میٹھا اپنے ہاتھ سے بنانا، بلکہ پلاؤ بھی خود بنانا۔ تیرے باپ کے نوکر نہیں ہے یہ، نصرت نے سیڑھیوں سے نیچے جھانک کر کہا۔ اگرچہ رینا کے آگے اس کی خاص چلتی نہیں تھی، گھر میں ہوتا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی۔ سب کچھ اکیلے اصغر کی مٹھی میں تھا اور اصغر رینا کی مٹھی میں۔ سب سیاہ و سفید کی مالک وہ تھی اور اپنے اختیارات کا خوب فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ لیکن جب بھی موقع ملتا نصرت اپنی بھڑاس ضرور نکال لیتی، خصوصاً منزہ کی ڈھال بننے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتی۔ نوکر تو یہ تمہارے باپ کی بھی نہیں، اصغر نے بتا رکھا ہے مجھے کیسے تم ماں بیٹی نے اسے کولو کا بیل بنا رکھا تھا، اور وہ بھی شوہر کی زندگی میں۔ میں نے اس گھر میں 6 نوکر رکھ چھوڑے ہیں، جبکہ پہلے ان 6 کے کام یہ اکیلی نپٹاتی تھی۔ اب اگر ضرورت کے وقت میں نے اسے کوئی کام کہہ دیا تو غلط کیا کیا ہے؟ آخر یہ میرے گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے۔ تیرا گھر؟ یہ گھر میرے مظہر کا بھی ہے۔ تو جاؤ بلاؤ اسے، کہو آ کے سنبھالے اپنا گھر۔ وہ اطمینان سے کوچ پہ نیم دراز ہو کے باقی کا سیب کھانے لگی۔ اس دل جلانے والی بات پہ جہاں منزہ کی پلکیں بھیگ گئی، وہیں نصرت کے منہ سے گالیوں کا طوفان بہہ نکلا۔ امی کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہیں؟ اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ شمیم کمرے سے نکلی اور ماں کو پکڑ کے کھینچنے لگی، جو اب بولتی بولتی کوسنے اور بددعائیں غلیظ گالیاں دیتی دیتی بے حال ہو رہی تھی۔ منزہ بھی تھکے تھکے انداز میں سوہا کو اٹھائی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کون کہتا ہے رینا کی زندگی بدل گئی؟ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ رینا اب عزت دار شریف گھرانے کی بہو ہے۔ وہی بازاری گالیاں، وہی گندی زبان۔ قسم سے ساس جی، تمہارے ہوتے ہوئے میں اپنے میکے کے لیے اداس نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا نا، اس بدذات کے منہ مت لگا کرو، یہ ایسے ہی کلسا کے مار دے گی تمہیں جیسے اس نے ابا جی کو مارا ہے۔ شمیم کی بات پہ رینا اچھل کے بیٹھ گئی۔ اے بڈھی شوخی، تیرا باپ تیرے کسی کرتوتوں کے ہاتھوں مرا ہوگا، میرا نام نہ لگا۔ ویسے بھی جس کی ایسی بیوی ہو اسے تو عرصہ پہلے مر جانا چاہیے۔
اور سچ تو یہ تھا کہ بھٹی صاحب نہ اپنی بیوی کی جگڑالو طبیعت کے ہاتھوں مرے، نہ اصغر کی ایک بازاری عورت گھر پہ لانے اور سب کچھ اس کے حوالے کرنے سے موت کا شکار ہوئے۔ انہیں تو مظہر کی بے وقت جدائی نے مار ڈالا تھا۔ مظہر کے بعد وہ بمشکل 3 ماہ ہی جی سکے۔ مامی وسیع پتہ نہیں کب سے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہوئے سلائی مشین میں مگن تھی۔ تاوقتی کا اماں جی کے کھنکھارنے کی آواز آئی۔ وہ شاید کمرے سے نکل رہی تھی اور ان کا رخ یہی ہونا تھا۔ ناچار پروین نے دانتوں سے دھاگا توڑتے ہوئے اس پہ نظر کی۔ کیا بات ہے وسیع، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس کی آواز دبی ہوئی مگر خشک تھی۔ وسیع چند سیکنڈ خاموشی سے اس کا چہرہ تکتا رہا، جیسے اس اجنبی مامی میں اپنی اس پرانی مامی کو ڈھونڈ رہا ہو، جیسے اس تبدیلی کی وجہ تلاش کر رہا ہو۔ پروین اس کی معصوم نظروں کے معصوم سوالوں کی تاب نہ لا سکی اور دوبارہ بڑے دھیان سے سلائی کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے ماتھے پہ وسیع کے ننھے سے گرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ بڑے تعجب سے اس نے وسیع کو دیکھا، جو اب گھٹنوں کے بل آگے کو جھکا ہوا تھا اور بڑی تشویش سے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے وسیع؟ اس بار اس کا لہجہ اتنا کھردرا نہیں تھا۔ اس گیلے گیلے لمس کی حدت نے اسے اندر سے گداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ مامی آپ کو بخار ہے؟ نہیں تو وہ کہنے لگی تھی کہ کس کو بخار ہے؟ شوکت جہاں نے نزدیک آتے ہی وسیع کی یہ بات سنی تو پوچھنے لگی۔ مامی کو۔ وسیع چھلانگ مار کے نیچے اترا اور اپنی اس دریافت یا انکشاف پہ پرجوش ہو کے بتانے لگا۔ مامی کو بخار ہے، مجھے پتا ہے۔ ارے واقعی؟ بتایا کیوں نہیں پروین تم نے؟ صبح ناشتہ وغیرہ میں بنا دیتی۔ اور اب بھی یہ سلائی کا کام کیوں لیے بیٹھی ہو؟ بہت ضروری چاہیے تو لاؤ میں کر دیتی ہوں۔ نہیں اماں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی بخار وخار نہیں ہے۔ لو ایسے ہی بلا، بچہ یوں ہی تو نہیں کہہ رہا۔ بچہ ہی تو ہے، پتہ نہیں کیا کہے جا رہا ہے، میں تو اچھی بلی ہوں۔ مامی آپ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ وسیع نے اپنے اندازے کی وجہ بتائی تو پروین کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس کے اندر کا چور دبکنے لگا، مگر شوکت جہاں نے اس بات کو سرسری سا لیا، یا شاید وہ اصل بات کی تہ تک ہی نہ اتر سکی۔ ارے میرے بھدو میاں، وہ ہنس کے وسیع کو گود میں لیے وہیں پروین کے پاس بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار ہے۔ اب جس طرح تم بولتے ہو اور جس قدر تم بولتے ہو، اتنا کوئی اور کیسے بولے؟ مامی گرم بھی ہیں، وہ اپنی بات میں زور پیدا کرتے ہوئے بولا، اور اداس بھی۔ اس بات پہ شوکت جہاں نے غور سے بہو کا چہرہ دیکھا، جس کے رویے میں بتدریج آتی تبدیلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اور تو اور آج ذرا سے وسیع نے بھی محسوس کر لیا اور برملا کہہ بھی دیا۔ کیا سراج سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے؟ انہوں نے لہجہ سرسری رکھنا چاہا، مگر پروین کا جواب بہت کچھ جتلاتا ہوا تھا۔ اب کہاں کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے، آپ کی نصیحت پہ پورا عمل کر رہی ہوں۔ اور واقعی پچھلے کچھ مہینوں سے اس کا میکے میں جانا نہ جانے کے برابر تھا۔ شوکت جہاں کو ندامت نے آن گھیرا، جیسے اسے اس کے میکے سے دور رکھنے کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ بہت دنوں سے تم اپنی اماں کے ہاں نہیں گئی؟ دنوں سے نہیں اماں جی، مہینوں سے۔ بہت ضبط کرتے کرتے بھی پروین کی آواز بھر آ گئی۔ اپنی اس کمزوری کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے سلائی مشین پہ سر جھکا لیا۔ فون پہ تو بات ہوئی ہوگی، کیسی ہیں شمشاد بہن؟ جی ٹھیک ہیں، اس نے کہا، حالانکہ دل تو چاہا کہ اس سوال کے جواب میں کوئی تنتناتا ہوا جواب دے مارے، جیسے بہت بری بقول آپ کے بیٹے کے، مگر لحاظ مانے آ گیا۔ ویسے بھی اس کے اکھڑے رویے اور سرد مہری کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے وہ بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے رہی تھی۔ آج کی بات نہیں، کافی عرصے سے وہ ان سے اور گھر کے باقی لوگوں سے یوں ہی الگ تھلگ سی تھی، اور وہ جان کے بھی انجان بنی حسب سابق رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ اور وشما؟ مجھے نہیں پتا۔ وشما کے نام پہ اسے بہت کچھ یاد آ گیا اور اس نے ایک دم سلائی کا کام روک کے آدھی سلی قمیض گول مول کر کے رکھ دی۔ پروین، کس بات کی سزا دے رہی ہو خود کو؟ سزا؟ خود کو؟ کیا میں نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی سزا ملنی چاہیے؟ ان کی دل سوزی سے پوچھے سوال پہ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، شوکت جہاں نے فوراً کہا، مگر اب تم جو کچھ کر رہی ہو، اس حماقت کے بدلے تمہیں واقعی سزا ملنی چاہیے، اور وہ بھی مجھ سے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں ایک استحقاق بڑی سختی تھی، الفاظ میں مان بھری دھمکی، جبکہ اس کے برعکس ان کے لمس میں ایک محبت بری شفقت تھی جس نے پروین کو پل میں پگھلا دیا۔ وہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ مامی کو کیا ہوا نانو؟ وسیع بھی روحان سا ہو گیا۔ چپ،
بچہ پریشان ہو رہا ہے، دیکھو تو اتنی بڑی ہو کے ننھی منی کی طرح ماں سے لپٹ کے رو رہی ہے، چل چپ کرو اب۔ پروین نادم سے مسکراہٹ کے ساتھ آنسو صاف کرنے لگی۔ تم دونوں میاں بیوی تماشے ہو پورے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ پروین نے شکایت بری نظر ان پہ ڈالی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، کم وہ بھی نہیں اور کم تم بھی نہیں، دونوں انتہا پسند ہو اور شدت پسند۔ اب بتاؤ بلا، تم نے جو ضد پکڑی ہوئی ہے اس کا کیا اثر ہوا سراج پہ؟ ذرا برابر بھی نہیں۔ پھر کیا فائدہ ہوا دل جلانے کا؟ میں نے سوچا انہیں خود ہی احساس ہوگا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر ہوا تو نہیں۔ اب چھوڑو یہ ضد اور اٹھے تیار ہو جاؤ۔ کہیں جانا ہے؟ ہاں، میرے ساتھ چلنا ہوگا تمہیں، ابھی بچوں کے آنے میں خاصا وقت ہے، ان کی چھٹی تک آ جانا، اور اگر بالفرض 10-15 منٹ کی دیر سویر بھی ہو گئی تو رخشندہ ہے نا گھر پہ، تم بس 10 منٹ لگاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ اور وہ واقعی مزید کوئی سوال کیے بغیر 10 منٹ میں ہی تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ چلیں اماں جی، وہ چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ آپ صبح میاں صاحب سے کہہ دیتی بازار جانے کا تو وہ گاڑی بھجوا دیتے۔ صبح میرا کہیں جانے کا ارادہ نہ تھا، اور ویسے بھی مجھے بازار نہیں جانا ہے۔ رہی گاڑی تو رکشہ ٹیکسی میں جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ رکشہ تو رہنے دیتے ہیں، ٹیکسی منگوا لیتی ہوں کسی کو بھیج کے۔ ہاں، واپسی پہ تایا جان کے ہاں چھوڑنے آ جائے گا۔ یہ تمہارے تایا جان کہاں سے آگے بیچ میں؟ کرشن نگر کہاں اور راوی روڈ کہاں؟ میں سمجھی آپ زیتون آپا کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہی ہیں۔ اس کی عیادت کی بھلی کہی تم نے، 26 سال ہو گئے اس کے بیاہ کو، چلن نہ چھوڑا اس نے۔ ہر مہینے بیماری کا بہانہ بنا کے بال بچوں سمیت میکے میں ڈیرے جما لینا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ جب ہی تو صاحب کی کوئی بہو سال بھر سے زیادہ نہیں ٹک سکی۔ اور راوی روڈ؟ اس نے اٹک کے پوچھا۔ وہاں تو اس کا میکہ تھا۔ تمہاری اماں کی مزاج پرسی کر آتے ہیں۔ نہیں اماں جی، وہ جھجک کے دوبارہ بیٹھ گئی، اسی طرح چادر اوڑے اور پرس ہاتھ میں تھامے۔ خواہ برا مانیں گے، 2-2.5 ماہ بعد جا رہی ہو، اور اس سے پہلے بھی جو گئی تھی تو گھڑی بھر کو، جب خسرہ نکلا تھا وشما کو، اور اس سے پہلے عید کے دوسرے دن 2 گھنٹے کے لیے۔ شاید اس سال میں یہی 2-3 پھیرے لگے ہیں تمہارے، وہ کچھ کہہ کر تو دیکھے۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے، وہ اس بات پہ فساد کھڑا کر دیں گے۔ میرے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تمہیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ مجھ سے بڑا نہیں ہوا۔ اماں جی، میں چلی جاؤں گی، کل پرسوں ہی ان سے بات کر کے چلی جاؤں گی، وعدہ۔ آپ کے سمجھانے پہ میں نے یہ ضد چھوڑ دی ہے، لیکن آپ اس طرح میاں صاحب سمجھیں گے میں نے آپ سے شکایت کی ہے یا کوئی دکھڑا رویا ہے۔ جاتی رہنا تم بھی، خیر سے بچوں کے ساتھ جانا، بے شک 1-8 دن رہانا، مگر ابھی تو میرے ساتھ چلو۔ ویسے بھی بہن شمشاد سے چند ایک باتیں کرنا ہے مجھے۔ اماں سے کون سی بات؟ تم چلو تو تمہارے سامنے ہی کروں گی، پتہ چل جائے گا۔ جاؤ جا کے برابر والوں کے ملازم کو ٹیکسی لانے کا کہو، اور کہنا بھاؤ کر کے لائے۔ وہ بھی شہد کی پکی تھی، اسے لے کر ہی نکلی۔ نوید کا بیاہ کر دو؟ شوکت جہاں کا مشورہ سن کے شمشاد بیگم اچھل ہی تو پڑی۔ بڑی ناگواری اور اچنبے سے انہوں نے یہ بات دہرائی، اور پروین کو یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہوں، سن لو اپنی ساس کی لنترانی، سٹھیا گئی ہے بڑھیا۔ خود پروین کے لیے بھی یہ بات غیر متوقع تھی، وہ بھی حیرت سے انہیں دیکھ کے رہ گئی، جبکہ وہ اطمینان سے چائے کا گھون بھرنے کے بعد کہنے لگی، کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں کہہ دی میں نے، کیا دنیا میں عقد ثانی نہیں ہوا کرتے؟ کیا نہیں ہوا کرتے؟ شمشاد نے بیٹی کو ٹھوکا دے کر اس کی وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے دوسری شادی کوئی ایسی انہونی بھی نہیں، لوگ تو بلا وجہ اور بے ضرورت بھی کر ڈالتے ہیں، جبکہ یہاں ایک ٹھوس وجہ موجود ہے۔ نوید کے آگے زندگی پڑی ہے، کب تک ساجدہ کی یاد میں اکیلا رہے گا؟ نوید کا خیال مجھے بھی ہے، لیکن وشما کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے، وہ منمنائی۔ وشما ہی تو اصل وجہ ہے نوید کی دوسری شادی کے لیے۔ وشما؟ ہاں بہن، آپ کب تک اکیلی اس کی نگہداشت کریں گی؟ آپ کی عمر بھی نہیں ابھی اتنی سی بچی کو پالنے کی۔ جیسے یہ 1.25 سال گزر گیا، باقی کے سال بھی گزر جائیں گے۔ لڑکیوں کو بڑا ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ یہ کون سا بیٹا ہے جس کے جوان ہونے کے انتظار میں آنکھیں گل جائیں؟ دیکھنا اور کچھ سالوں میں دیوار جتنی ہوگی، اور یہی کچھ سال اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ نویدے نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے آپا، شمشاد نے بڑی نخوت سے جتایا۔ اللہ نے بڑا دے رکھا ہے میرے نویدے کو، خدا نخواستہ کسی کے آسرے پہ نہیں بیٹھا۔ اس نے واضح طور پہ بیٹی کو اس کے عدم تعاون کا تانا دیا تھا۔
جہاں پروین سر جھکا کے رہ گئی وہیں شوکت جہاں جتاتی ہوئی بات کو نظر انداز کر کے متانت سے سر ہلا کے کہنے لگی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر مہینے تنخواہ دیتا ہے وہ بچی کو پالنے کی۔ میں صرف پال پوس کر بڑا کر دینے کی بات نہیں کر رہی، تربیت کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ تربیت کام والی آیا نہیں کرے گی، یہ ماں کا فرض ہے۔ ماں نہیں ہے قسمت میں تو کیا کرے بد نصیب، ستیلی ماں نے بھی کبھی ماں والے فرض نبھائے ہیں۔ سب عورتیں ایک سی نہیں ہوتی، آپ نیت تو کیجئے، ارادہ تو باندھیے، مل جائے گی کوئی نہ کوئی نیک خاتون۔ نہ نوید مانے گا نہ میرا دل راضی ہے، شمشاد بیگم نے فوراً صاف انکار کیا۔ ہاں اماں جی، اس بات پہ تو میرا دل بھی نہیں ٹھہر رہا۔ پروین کی جانب سے بھی اختلاف سامنے آیا، مگر وجہ؟ انہوں نے تحمل سے دریافت کیا۔ وجہ وہی ستیلی ماں، اور کیا؟ ایک تو پہلے ہی قسمت کی ماری ہے یہ کہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئی، اب میں اس سے باپ بھی چھین لوں؟ نہ جی نہ۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپ بہن؟ 16 آنے درست کہہ رہی ہوں۔ نوید کو اس عمر میں دوبارہ بیوی لا دوں تاکہ وہ ماں تو ماں بیٹی کو بھی بھول جائے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، رہنے دو جی، آپ پل جائے گی وشما بھی، بغیر ماں کے بھی جی ہی لیتی ہیں کڑیاں، ہوتی ہی ڈھیٹ ہیں، یہ بھی جی لے گی، دیکھ لینا۔ مگر میرے جیتے جی اس کے سر پہ ستیلی ماں نہیں آئے گی، بالکل بھی نہیں۔ اس کے دو ٹوک اعلان کے بعد شوکت جہاں نے مدد طلب انداز میں بہو کو دیکھا، مگر وہ بھی آمادہ نظر نہ آئی۔ فی الحال مزید اصرار کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بعد میں بھی وہ گاہے بگاہے پروین کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچاتی رہی، پروین کو بھائی کی اجاڑ بے رونق زندگی کا احساس دلایا۔ وہ بھی کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئی، مگر وشما کے لیے ستیلی ماں لانے کا تصور اتنا خوفناک تھا کہ وہ بھائی کی زندگی میں بہار لانے کی خواہش کو کچل دیتی۔ ہاں پھر وشما جب 2 سال کی ہوئی، پھر 2.5، تب شمشاد بیگم کو اپنے دعوے کی حقیقت معلوم ہوئی۔ جب اسے قدم لگے اور وہ گھر کے ہر کونے میں جانے کی کوشش کرنے لگی، کبھی دروازہ کھلا دیکھ کے باہر نکل جاتی، کبھی سیڑھیاں چڑھنے لگتی، تب انہیں واقعی احساس ہوا کہ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اس آفت بچی کے پیچھے بھاگنے کی سکت نہیں ہے۔ آیا تو صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہوتی تھی، اور اتنے وقت کی بھی وہ اچھی خاصی تنخواہ لیتی جو ہر ماہ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے شمشاد کا دل ہولتا۔ آخرکار ایک روز اس نے خود پروین سے کہہ ڈالا، بھائی مجھ سے مصیبت اٹھائی نہیں جاتی، نوید رات جلدی سو جاتا ہے، سویرے اس نے کام پہ جانا ہوتا ہے، اور یہ اتنی ساری دوپہر سوئی رہتی ہے، اور وہ مسٹنڈی آیا اسے افیم کھلا کے سلاتی ہے، اور پھر رات تک اس نے جاگنا ہوتا ہے اور مجھ بڈی کو جگانا ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں تیری ساس اتنا زور دے رہی ہے، آزمانے میں کیا جاتا ہے، کر دے نویدے کی شادی۔ اماں یہ کوئی کھیل ہے جو صرف آزمانے کے لیے آپ بھائی جان کی شادی کر دیں گی؟ اگر آزمائش بن گئی تو نکال باہر کر دیں گے ڈیش کو، شمشاد نے موٹی سی گالی دے کر کہا۔ مجھے اب نو لانے کی کوئی چاہ نہیں ہے، نویدے کے لیے بیوی نہیں، وشما کے لیے ماں لانی ہے، لے آئیں گے کوئی گڑی بڑی، اگر نہ سنبھال سکی بچی کو تو دفع دور۔ سوچ لو اماں، ستیلی ماں ڈائن سے کم نہیں ہوتی۔ فکر نہ کرو، میرے ادھر ہوتے ہوئے کون سی ڈائن آنے کی ہمت کرے گی؟ بھائی جان مان جائیں گے؟ مورے، وہ تو اپنی پہلی شادی کے لیے اتنی مشکل سے مانے تھے، کہتے تھے اب 40 کے قریب ہو گیا ہوں، اب کیا صحرا باندھنا، اب کہاں مانیں گے؟ میں منوانے پہ آؤں تو کیا نہیں منوا سکتی؟ تو بھی اپنی ماں کو جانتی کتنا ہے۔ اس نے بڑے فخر سے دعویٰ کیا، مگر نوید مراد کے سامنے اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ دوسری شادی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اگر اتنی بھاری ہے یہ لڑکی تو ٹھیک ہے، میں یتیم خانے ڈال آتا ہوں۔ ماں کی ساری دلیلیں سننے کے بعد اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو شمشاد کو آگ لگ گئی۔ ہاں بڈھے ویلے ماں کے سر میں کھے ڈلوا، دنیا تھو تھو کرے گی، دادی سے اکو ایک پوتری نہ پالی گئی، تو پھر مجھے دوسری شادی کا کوئی نہ کہے۔ وہ کہہ کے اٹھ گیا، لیکن اب شمشاد کو بھی ضد سوار ہو گئی۔ اس نے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نوید کے سامنے یہی ذکر چھیڑ چھیڑ کے اسے زج کر ڈالا۔ اب کیا ہوگا؟ نصرت کو گزرے آج 12واں دن تھا، اور ان 12 دنوں میں وہ 12,000 مرتبہ یہ بات سوچ چکی تھی۔ پتہ نہیں مظہر کے جانے کے بعد نصرت نے یہ 3 سال کیسے گزارے تھے، ورنہ پچھتاوا اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا تھا، اور یہ گھن تیسرے سال اسے کھوکھلا کر گیا۔ جاتے جاتے اس نے منزہ کا ہاتھ تھام کے کہا تھا، مجھے معاف کر دینا، بڑا دل دکھایا تھا میں نے تمہارا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ سچ کہہ رہی ہوں، تیرے مکرنے سے بات بدل تو نہیں جائے گی؟ جو میں نے تیرے ساتھ کیا اور جو مظہر کے ساتھ کیا اس پہ بس کرے امی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
اس نے نصرت کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے خاموش کرنا چاہا۔ کہہ لینے دے مجھے، دل ہلکا کر لینے دے، ہلکی ہو جاؤں گی تو سفر آسان ہوگا۔ مظہر تو اتنی جلدی چلا گیا، ماں کو صفائی کا موقع بھی نہ دے سکا۔ اس کے دل میں کتنے گلے رہ گئے ہوں گے۔ خیر جاؤں گی اس کے پاس تو خود ہی منا لوں گی، مگر تجھ سے تو گناہ بخشوا لوں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اس نے یہ بات صدق کے دل سے کہی۔ پچھلے 3 سالوں سے یہ عورت اللہ کے بعد اس زمین پہ اس کا سب سے بڑا سہارا بنی ہوئی تھی۔ یہ عورت جس نے شادی کے بعد کے 3 سال اس کے لیے عذاب کر دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مظہر آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں بھی آپ کو اپنی ماں سے بڑھ کے سمجھتی ہوں۔ جو بیت گیا بیت گیا۔ اگر کوئی تلخی تھی بھی تو ان 3 سالوں میں آپ نے جو مجھے محبت دی ہے اس کے سامنے کیا حیثیت ہوگی ان باتوں کی۔ اگر مجھے ماں سمجھتی ہے تو پھر میری ایک بات مانے گی؟ نصرت نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں پہ قابو پاتے ہوئے بڑے مان سے کہا۔ ضرور امی، آپ حکم کریں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا امی، اس نے بات کاٹی۔ لے جھلی نہ ہوئے تھے، ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی ہے، مگر تو وعدہ کر کہ میرے جانے کے بعد تو ایک دن ادھر نہ رہے گی۔ کیا مطلب امی؟ وہ حیران ہوئی۔ تو سوہا کو لے کر اپنے میکے چلی جانا۔ مگر میں وہ یاد دلانا چاہتی تھی وہ سارے دعوے جو کبھی نصرت نے کیے تھے کہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ اس کا رہے گا۔ میرے بعد ادھر تیرا کوئی سہارا نہیں رہے گا، تو رل جائے گی، تیرے بھائی اچھی ہیں، سنبھال لیں گے تجھے۔ مگر امی، میں بہت دعووں کے ساتھ ان کے گھر سے نکلی تھی، اب گئی تو کیا سمجھیں گے وہ؟ جو بھی سمجھتے رہیں، مگر یہاں نہ رہنا تم۔ اور شمیم؟ اس کے تو بھائی کا گھر ہے، پڑی رہے گی کسی کونے میں۔ نصرت کے چہرے پہ آنسو پھیل گئے، شاید شمیم کا گھر نہ بس سکنے کا غم تازہ ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی ہو جائے گی امی؟ نہیں ہوتی، اس کا اللہ مالک ہے، بس تم نہ ادھر رہنا ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ آپ کا وہم ہے امی، رینا کیسے ہی کیوں نہ ہو، اصغر اچھے دل کا ہے، ہماری سوہا کو کتنا پیار کرتا ہے، میرا بھی بہت لحاظ کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھے گا امی۔ یہی تو دکھ ہے، اس میں ابھی لحاظ ہے، بھائی کی اولاد سے منہ نہیں موڑ سکتا، اور تیری بھی عزت کرتا ہے، میں جانتی ہوں وہ تیرا خیال رکھے گا، لیکن اس کا خیال رکھنا اس کی ذلیل بیوی کو بڑا چبھے گا۔ وہ ناگن ہے منزہ، میں نہیں چاہتی کہ مظہر کی عزت پہ نام آئے، تو سمجھ رہی ہے نا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ نصرت کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ شمیم بہن ہے، اس کے ساتھ رینا جو بھی برا کر لے، کم از کم اس کی عزت تو محفوظ ہوگی بھائی کے گھر میں۔ اس طرح تم اپنے بھائی کے گھر میں محفوظ رہو گی، میری بات پہ غور کرنا۔ اس بات کے تیسرے دن ہارٹ فیل ہو جانے سے نصرت کی وفات ہو گئی۔ منزہ کو اس کی آخری نصیحت بار بار یاد آتی رہی، میرے مرنے کے بعد ایک دن بھی یہاں مت رہنا۔ لیکن وہ جاتی تو کیسے؟ کتنا اصرار کرتے تھے بھائی اور بھابیاں، مگر وہ بڑے تمطراق سے سسرال میں رہنے کا اعلان کر کے وہاں سے آئی تھی۔ پھر جلد ہی بھائیوں نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ اب وہ اپنے منہ سے کیسے ان کے ہاں آنے کی بات کرتی؟ جمشید کا تعزیتی فون آیا تھا، جمیل بھائی جان بھابی کلثوم کے ساتھ وفات پر آئے، لیکن ایسی کوئی بات نہ کی۔ مظہر کے مرنے پہ وہ خود کو صرف اکیلا محسوس کر رہی تھی، لیکن اب خود کو بے صاحبہ بھی تصور کرنے لگی۔ رینا کی جانب وہ یوں دیکھتی جیسے بکرا کسائی کی جانب دیکھتا ہے، مگر فی الحال وہاں خاموشی تھی۔ اصغر کے تو سائے سے بھی بدکنے لگتی۔ وہ سوہا کو آواز دیتا تو منزہ اسے گود میں چھپا کے کمرے میں بند ہو جاتی کہ کہیں چچا بھتیجی کے لاڈ کے مظاہرے رینا کو مشتعل نہ کر دیں۔ یہی سب سوچتے سوچتے اچانک اسے باہر آہٹ کا احساس ہوا، اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس نے سوئی ہوئی سوہا پہ کمبل درست کیا اور وال کلاک پہ وقت دیکھا، رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ اتنے میں ایک اور آہٹ سنائی دی جیسے کرسی گھسیٹی گئی ہو۔ اسے شمیم پہ غصہ آنے لگا، جو اس کے 1000 کہنے پہ بھی اس کے کمرے میں سونے پہ تیار نہ ہوئی تھی۔ شمیم بھی ان گزرے سالوں میں بہت بدل چکی تھی، مگر منزہ کے ساتھ اس کے تعلقات سرد کے سرد تھے۔ اگرچہ وہ اب اس کے ساتھ بدزبانی نہیں کرتی تھی، مگر بلا ضرورت کلام بھی نہ کرتی تھی۔ سوہا کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی خاص جگہ نہ تھی۔ رینا کی اجارہ داری قائم ہونے اور ماں کی پسپائی اختیار کر لینے کے بعد اس نے جیسے ہر چیز میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ عجیب نفسیاتی مریضہ بن کے رہ گئی تھی، اور ماں کی وفات نے اسے ایک گہری چپ ساتھ لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بہت ہمت کر کے منزہ نے کمرے کی لائٹس آف کی اور پردہ سرکا کے ٹیرس پہ جھانکا۔ وہاں ایک کرسی پر ٹانگیں رکھے اور دوسری پہ شمیم بیٹھی ہوئی تھی۔ شمیم، کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے آواز دی، مگر وہ پلٹ کے دیکھنے یا کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے کسی سنگی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ منزہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے اس پہر تم ٹیرس پہ کیا کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، سردی بھی کس قدر ہو رہی ہے۔ منزہ نے اس کے کسی بھی قسم کی حرکت نہ کرنے پہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہا، جو برف کی طرح سرد تھا۔
تم کتنی ٹھنڈی ہو رہی ہو شمیم، بیمار پڑ جاؤ گی۔ شمیم کوئی مزاحمت کیے بغیر اس کے پیچھے معمول کی طرح چلنے لگی۔ منزہ نے اسے اس کے بستر پر لٹایا، کمبل اڑایا اور سونے کی تاکید کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار اس نے شمیم کو اسی طرح رات کے ٹیرس پہ بیٹھے دیکھا تو اٹھا کے اندر لے آئی۔ اس کی ذہنی حالت عجیب ہو رہی تھی، اپنے آپ سے بالکل بیگانہ ہوتی ہوئی۔ وہ کئی پہر کچھ کھاتی بھی نہ تھی۔ منزہ کو اس کی خاصی فکر رہنے لگی، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ۔ اس رات بھی وہ سوہا کو سلا کے لیٹی ہی تھی کہ باہر ایک عجیب سے شور نے اسے ہڑبڑا کے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ وہ فوراً کھڑکی تک آئی، پردہ ہٹا کے باہر دیکھنے پہ ایک عجیب ہی منظر نظر آیا۔ شمیم ٹیرس پہ تھی مگر کرسی پہ نہیں بیٹھی تھی، نیچے گری ہوئی تھی، جبکہ دونوں کرسیاں اوندھی گری ہوئی تھی۔ اصغر اس کی کمر پہ ٹھڈے رسید کر رہا تھا اور رینا دونوں بازوؤں کو سینے پہ باندھے اس کے ایک قدم پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اصغر، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور جا کے دونوں ہاتھوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں اسے بھی کئی ضربیں لگی۔ ہٹ جاؤ بھابھی، مجھے آج اسے ٹھیک کر لینے دو، ماں کو مرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ یہ بے حیا سوگ والے گھر کا بھی لحاظ نہیں کر رہی اور آدھی رات کو چھت پہ بتا مجھے کہاں بگایا ہے۔ شمیم چپ چاپ مار کھا رہی تھی اور الزام سن رہی تھی۔ اس نے اپنے بچاؤ میں کچھ کرنے، صفائی میں ایک لفظ تک کہنا تو دور کی بات، ایک آنسو تک نہ بہایا تھا۔ کیسا گندا ذہن ہے تمہارا اصغر، اپنی بڑی بہن کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ دوسری کرسی سے جائے رات کے اس وقت ماں کے چنے پڑ رہی تھی۔ رینا نے اصغر کو مزید بھڑکانا چاہا۔ اصغر، تم اس کی بات پہ کان مت دھرو، اس کا اب تمہارے خاندان سے کیا واسطہ اور کیا پرواہ اس گھر کی عزت کی؟ مجھے تو شک ہے شمیم کو بڑھاوا دینے والی یہی ہے۔ چل تو اپنے کمرے میں۔ وہ دونوں شمیم کو دھکے دیتے اس کے کمرے میں لے گئے اور وہ خود پہ لگے الزام پہ ششدر بیٹھی رہ گئی۔ اندر سے آتی آوازوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے زد و کوب کر رہے ہیں۔ شمیم کے بھائی کا گھر ہے یہ، بیٹھی رہے گی وہ عزت سے؟ مرتی ہوئی ساس کی بات اسے یاد آئی اور ساتھ ہی یہ احساس اسے کپ کپ آ گیا کہ یہ گھر اس کے تو کسی بھی اپنے کا نہیں ہے۔ اگر شمیم کے لیے یہ سائبان تنگ ہو سکتا ہے تو اس کی ذات تو کسی بھی وقت زد میں آ سکتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور کپ کپاتی انگلیوں سے جمیل بھائی کے گھر کا نمبر ملانے لگی۔ اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی دوبارہ اوپر جانے کی۔ نہ جانے کیسا عجیب سا خوف تھا جو اس کی ہڈیوں تک میں اترا جا رہا تھا۔ اس نے اصغر کی مار جہاں جہاں شمیم کو لگتے دیکھی تھی، اسے اپنے بدن کا وہ حصہ بے طرح دکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچن کے بند دروازے سے لگی وہ اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کا چہرہ اور گردن اور ٹھنڈے پسینے نے اس کے کپڑے تک بھگو کر رکھ دیے تھے۔ اسے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کے سوا اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کب اصغر اور رینا نیچے اترے ہوں گے، پتہ نہیں شمیم کا اس وقت کیا حال ہوگا، وہ اب تک وہیں پڑی ہوگی یا… منزہ اتنی پتھر دل کبھی نہ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ شمیم کی ہر تکلیف بھلائے بس اپنی فکر میں تھی۔ اسے ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا کہ اسے شمیم کے پاس جانا چاہیے، اس کا حال جاننا چاہیے۔ اس وقت تو ایک ہی خیال تلوار کی طرح سر پہ لٹک رہا تھا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، سوہا کو لے کر ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے، ورنہ یہ مظہر کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ سوہا کا گھر بھی نہیں ہے، یہ تو گھر ہی نہیں ہے، مجھے یہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رکنا۔ وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں دہراتی جا رہی تھی، بس چلے بھائی جان، مجھے لے جائیں یہاں سے، جلدی کریں بھائی جان۔ وہ سوئی ہوئی سوہا کو کاندھے پہ ڈالے جمیل کا ہاتھ پکڑے باہر نکلنے لگی۔ بات کیا ہے منی؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ اصل بات جانے بغیر اسے لے جانے پہ تیار نہیں تھا۔ بس مجھے یہاں سے جانا ہے، آپ مجھے لے جائیں۔ وہ بے حد خوف زدہ لگ رہی تھی، سہمی ہوئی، زرد، یخ۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے منزہ؟ کلثوم نے بھی ہمدردی سے پوچھنا چاہا۔ وہ تینوں اس وقت رینا کے سجے سجائے لیونگ روم میں کھڑے تھے۔ صبح کے 8 بجے تھے اور یہ وقت اصغر اور رینا کے جاگنے کا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود کلثوم کے سوال پہ وہ سہم کے ان کے بیڈ روم کے بند دروازے کو تکنے لگی۔ لگتا ہے تمہاری دیورانی نے کوئی بکواس کی ہے، یا پھر وہ تمہاری سڑیل نند، اس نے کچھ کہا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ کلثوم نے خود ہی اندازے لگائے، مگر شمیم کے ذکر پہ منزہ پہ پھر سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بھابھی کے گلے لگ کے رو پڑی۔ شمیم، اسے بہت بہت مارا ہے انہوں نے۔ وہ… اس کی ہچکیوں کے ساتھ کہی بات جمیل کے پلے پوری طرح نہیں پڑی، جتنا وہ سمجھ سکا اس پہ ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ اتنی جرأت ان لوگوں کی؟ میں ایسے خاموشی سے تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا، میں ان کی… وہ تیش میں آ کر دروازے کی جانب بڑھا، مگر منزہ نے بازو سے تھام کے منت کی۔ نہیں نہیں بھائی جان،
مجھے نہیں، اس نے شمیم کو، بس آپ مجھے لے جائیں نا، ورنہ وہ مجھے بھی، شمیم اس کی سگی بہن ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ رینا کی زبان کے جوہر جانتی تھی اور یہ بھی کہ اصغر رات سے نشے میں دھت ہے، وہ دونوں جمیل کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اس لیے اس نے روکنا چاہا۔ اب تمہیں احساس ہوا کہ تم ان کی کچھ نہیں لگتی؟ جب میں اور جمشید تمہیں سمجھاتے تھے تب تمہاری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی۔ بعض لوگ ٹھوکر کھا کے ہی ہوش میں آتے ہیں۔ حد کرتے ہیں آپ، کلثوم نے ٹوکا۔ یہ کون سا وقت ہے ان تانوں کا؟ اس کی حالت دیکھ کے ہی غصہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے، اور یہ بیوقوف چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ یہ سوچے کہ اب کیا ہوا ہوگا جو اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ آپ بس مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں بالکل غیر محفوظ ہوں۔ یہ گھر مظہر کا ضرور تھا، لیکن اب وہ مجھے بچانے کے لیے یہاں نہیں آ سکتا۔ ہم چلتے ہیں بھابھی۔ وہ سوہا کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پہ منتقل کرتے ہوئے جلدی جلدی کہہ رہی تھی، جیسے فوراً سے پیشتر اس اذیت کدہ سے نکلنا چاہتی ہو۔ یوں ایسے ہی خالی ہاتھ؟ کلثوم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر کا رخ کیا۔ اپنا سامان تو لے لو۔ بھابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہاں سے جانا ہے۔ وہ ایک دم قدم آگے بڑھانے پہ آمادہ نہ ہوئی، بلکہ کلثوم کا ہاتھ بھی کھینچ کے واپس لانے کی کوشش کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو منی؟ جمیل ذرا جزبز ہوا۔ ہم تمہیں لے جانے ہی آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو گی، مگر اپنا اور بچی کا سامان تو لو۔ کلثوم یہ تو بیوقوف ہے اور اس وقت جذباتی بھی ہو رہی ہے، مگر تم دھیان سے اس کے تمام زیورات اور قیمتی اشیاء پیک کر لینا۔ فرنیچر اور دوسرے بھاری سامان کے لیے میں ٹرک منگواتا ہوں۔ اور منی، مظہر کے کوئی ضروری کاغذات وغیرہ ہیں کیا؟ کوئی سیونگ اکاؤنٹس، کوئی بینک یا پراپرٹی ڈاکومنٹس وغیرہ؟ منزہ گمسم کھڑی یوں ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی زبان میں بات کر رہا ہو یا کسی اور سے مخاطب ہو۔ تمہارے بھائی جان تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں منزہ؟ کلثوم نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ جسے ہڑبڑا کے چونکی۔ پیپرز؟ نہیں شاید، پتہ نہیں، مگر آپ ٹرک کیوں؟ تمہارے جہیز کا سامان کیا یہیں چھوڑ دیں؟ جہیز؟ وہ معاف ہوتے دماغ پہ زور ڈال کر سوچنے لگی کہ اس کے جہیز کا کون سا سامان اس کے پاس ہے۔ دونوں بھائیوں نے متوسط طبقے کی اوقات کے عین مطابق مناسب سا ہی جہیز دیا تھا۔ نہ فریج تھا، نہ وی سی آر، نہ ہی کوکنگ رینج۔ ہاں، جمشید نے قسطوں پہ ایک چھوٹا سا ٹی وی ضرور لیا تھا اور جمیل نے ایک لوکل کمپنی کی واشنگ مشین تحفے میں دی تھی۔ فرنیچر بھی درمیانہ سا تھا اور صرف بیڈ روم کے استعمال کے لیے تھا، جسے اگلے سال ہی مظہر نے چینج کر لیا تھا اور اسٹائلش سا خاصا مہنگا والا بیڈ روم سیٹ اور صوفہ خریدا تھا۔ پرانا والا کہاں گیا، یہ منزہ نے جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ کمرے میں رکھے فرنیچر کے ساتھ ساتھ وہاں بچھے قیمتی قالین، بھاری پردے، اے سی، فانوس، روم فریج، ٹی وی، وی سی آر، ڈیک اور الماری میں سے کچھ بھی تو اس کے جہیز کا نہ تھا۔ ہاں، اسٹور روم میں پڑے صندوق اور اس میں بھرے بستر، کمبل اور رضائیاں، استری سٹینڈ اور اس پہ رکھی استری ضرور اس کے جہیز کی تھی۔ جو چند ایک برتن اس کے جہیز کے تھے، کچن میں زیر استعمال تھے، وہ رینا نے کب کے ملازموں میں بانٹ دیے تھے۔ یہ حقیقت اس نے دبے لفظوں میں بیان کرنا چاہی۔ تو کیا ہوا؟ ہے تو سب کچھ تمہارا ہی، تمہارے میاں کی کمائی کا ہے، تم کیوں دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاؤ؟ اور وہ بھی ان کے لیے جن کو نہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، نہ ہی کوئی قدر۔ اور کیا تمہارے لیے یہ صرف لکڑی اور لوہے کی بے جان چیزیں نہیں ہیں، مظہر کی یادیں، اس کی نشانیاں ہیں، ان پہ صرف تمہارا حق بنتا ہے۔ کلثوم کی بات سیدھا اس کے دل کو لگی۔ واقعی رینا کے لیے یہ سب کاٹ کباڑ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے جاتے ہی وہ ان چیزوں کو بھی نوکروں میں تقسیم کر دے گی یا گلی میں پھینک دے گی۔ اس نے مزید کوئی تعارض نہ کیا اور چپ چاپ سب کچھ ہوتے دیکھتی رہی۔ کلثوم نے ہی الماری میں سے اس کے اور سوہا کے کپڑے اور دیگر اشیاء نکال کر سوٹ کیس میں پیک کیے۔ کچھ سامان اس نے اسٹور میں رکھے خالی کارٹن میں ٹھونسا۔ یہ اپنا زیور دیکھ لو منزہ، یہی ہے نا سارا؟ وہ کسی گہرے خیال سے چونکی۔ یہ سب تماشا اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ جی یہی ہے، ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جب بھائی بھابھی کے آنے سے ذرا ڈھارس بندی تو وہ شمیم کے پاس جانے کی ہمت کرنے لگی۔ شمیم، ذرا سا دروازہ کھول کے اندر جھانکتے ہوئے اس نے آواز دی۔ شمیم، کہاں ہو تم؟ وہ پورا دروازہ کھول کے اندر آ گئی مگر شمیم اسے نظر نہ آئی۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ کھلے دروازے کے پیچھے دیوار سے کمر ٹکائے اسے زمین پہ بیٹھے دیکھا۔ اس کے خشک ہونٹوں کے ایک سرے سے خون بہہ کر جم چکا تھا، اس کے گرد آلود بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور مٹی سے اٹے ہوئے چہرے پہ آنسوں کے خشک ہوتے نشانات عجیب گڈمڈ راستے بنائے ہوئے تھے۔ شمیم، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔
منزہ کے پاس اس سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ تسلی کے چند بول، نہ ہمدردی کے کچھ الفاظ۔ میری ماں مر گئی۔ اچانک شمیم کے اندر سے ایک کرلاہٹ ابھری۔ میری ماں مر گئی، میں یتیم ہو گئی۔ اس کے آنسو خشک تھے مگر اس کے لہجے میں بین تھے۔ منزہ بری طرح رو پڑی۔ مجھے معاف کرنا شمیم، مجھے تمہیں چھوڑ کے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ جس عورت نے اتنے دن تک میرا خیال رکھا، میری حفاظت کی، میری ڈھال بنی رہی، میری دلجوئی کرتی رہی، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی میں اس کی بیٹی کو چند دن بھی نہ سنبھال سکوں اور اس کو سہارا دینے کے بجائے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ مگر مجھے یہ کم ظرفی دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ مجھے اپنا عورت پن اور اپنی بیوگی کی حرمت بہت عزیز ہے۔ مجھے اسے بچانا ہے، مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ شمیم، مجھے تمہیں اس حال میں ان درندوں میں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شمیم چند سیکنڈ اپنی ویران آنکھوں سے اس کے بندے ہاتھ دیکھتی رہی، پھر اس کے لب حرکت میں آئے۔ میری ماں مر گئی۔ منزہ کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اٹھی اور تیر کی طرح اس کے کمرے سے نکل گئی۔ سامان تو پیک ہے، کلثوم نے اس کے اندر آتے ہی اطلاع دی۔ وہ حیرت سے اپنے کمرے کو دیکھنے لگی جسے اس نے اور مظہر نے مل کے کتنی محبت اور شوق سے سجایا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل اور کارنر ٹیبلز بالکل خالی اور اجڑی ہوئی پڑی تھی۔ کلثوم نے بستر کی چادر تک کھینچ لی تھی اور کمبل بھی، دیواروں پر سے تصویریں تک اتار لی تھی۔ یہ اجڑی ویران دیواروں والا کمرہ اسے یکسر اجنبی محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ یہاں اسے کمرے سے وابستہ کوئی جذبات محسوس نہیں ہو رہے تھے، یعنی یہ آخری وابستگی بھی گئی اس گھر سے۔ پہلے مظہر، پھر امی اور اب یہ کمرہ۔ شاید اچھا ہی ہوا، اب یہاں سے جاتے ہوئے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تمہارے بھائی جان مظہر کے کچھ کاغذات کی بات کر رہے تھے۔ ایسے کوئی کاغذات نہیں ہیں بھابھی، مظہر اپنی جاب میں مگن تھے، ان کا کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس جانب۔ تم سیف چیک تو کرو۔ ان کے اصرار پہ وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھی اور مظہر کی ذاتی استعمال کی چابیوں کا گچھا اٹھا کر سیف چیک کرنے لگی۔ منزہ اور سوہا کی چند تصاویر، اس کی تعلیمی اسناد، کچھ دفتری امور سے متعلقہ فائلز اور بس۔ سیف دوبارہ لاک کرنے سے پہلے اس نے دفتری فائلز کے علاوہ باقی سب کچھ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور چابیاں لٹکاتے لٹکاتے رک گئی۔ اگلے ہی لمحے 8 چابیوں والا کی چین بھی اس کے بیگ میں تھا، جس کے سرے پہ 2 نقرے ہند سے جگمگا رہے تھے، MM۔ نیچے سے آتے شور پہ وہ متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے جمیل بھائی ٹرک لے کر آ گئے، تم سوہا کو اٹھاؤ، نیچے چلتے ہیں، وہ خود مزدوروں کے ساتھ کمرہ خالی کروا لیں گے۔ بھابھی میں تو کہتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ میں، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نیچے سے آتی اصغر کی چیخ و پکار نے اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دونوں فوراً سیڑھیوں کی جانب لپکی۔ تم کس کی اجازت سے میرے دروازے تک ٹرک لائے ہو؟ وہ اب نشے کی حالت سے خاصا باہر آ چکا تھا مگر سرخ ہوتی آنکھوں اور بوجھل غصیلی آواز کے ساتھ منزہ کو اب بھی اتنا ہی خوفناک لگ رہا تھا جتنا رات کو۔ مجھے یہاں سے اپنی بہن کو لے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شوق سے اپنی بہن کو لے جا سکتے ہو مگر سامان کو ہاتھ مت لگانا۔ تم نے جہیز میں جو پرانی لکڑیاں دی تھی اب تک کباڑیا بھی راکھ کر چکا ہوگا۔ یہ سب سامان اس گھر کا ہے۔ یہ سامان میری بہن کے استعمال میں ہے، اس کے مرحوم شوہر کی ملکیت۔ تم کون ہوتے ہو اسے لے جانے سے منع کرنے والے؟ بھائی جان رہنے دیں، کیوں بات بڑھاتے ہیں؟ وہ کمزور آواز میں انہیں منع کرنے لگی۔ تم چپ رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے دبنے کی۔ اصغر، یہ کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے سویرے سویرے؟ رینا بھی کمرے سے نکل آئی، نائٹ ڈریس میں ملبوس، مندی آنکھوں کے ساتھ۔ صبح کے 10:15 بجے کو وہ کمال معصومیت کے ساتھ سویرے سویرے کہہ رہی تھی، تم اندر چلو رینا، میں ان سے نمٹ کے آتا ہوں۔ بڑے ٹھسے ہوئے آئے ہیں یہ اصغر کے گھر سے سامان لے جانے والے۔ کیا کروں اندر جا کر، نیند تو خراب کر ہی دی ہے۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی تو منزہ نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ وہ اس وقت جس نائٹی میں ملبوس تھی وہ اسے ڈھکنے کے لیے ناکافی تھی۔ بے غیرت، ادھر اچھل اچھل کے چلا رہا ہے، پیچھے کھڑی بیوی کی بے حیائی نہیں نظر آ رہی۔ کلثوم نے بھی بڑبڑا کے تبصرہ کیا، دیکھو اصغر، بد زبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مظہر سے تمہارے رشتے کا احساس ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ دیکھتا ہوں تم کیسے مجھے یہ سامان لے جانے سے روکتے ہو۔ کون روک رہا ہے تمہیں؟ لے جاؤ، جو لے جانا ہے لے جاؤ۔ رینا نے شاہانہ انداز میں مداخلت کی۔ رینا، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم اندر جاؤ۔ یہ بھرجائی کا بھائی اسے تو ساتھ لے جا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ سارا سامان۔ کون سا سامان؟ اس نے اصغر کی بات کاٹی۔ یہ کاٹ کباڑ، یہ لکڑی کا فرنیچر، یہ پرانا فریج اور ٹی وی، کیا کرنا ہے ہم نے اس کا؟ لے جانے دو، غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔
اس بات پہ جہاں جمیل تلملا کے رہ گیا وہیں منزہ کا سر اور جھک گیا۔ وہ رینا کی جانب سے ایسی ہی دل جنی باتوں کی توقع کر کے خوفزدہ تھی۔ اصغر کے ہونٹوں پر لطف دینے والی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ کم آن اصغر، کن باتوں میں پڑ رہے ہو؟ جانے والوں کی نشانیوں کو سینے سے لگانے سے کیا ملے گا؟ آنے والوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم نے اوپر والا پورشن سیٹ تو کرنا ہی تھا۔ تم اپنی اس بھابھی کا خیال کر کے رکے ہوئے تھے۔ چلو اچھا ہے، بھابھی محترمہ کو بھی خیال آ گیا۔ جانے دو اسے اور لے جانے دو جو سوغات لے جانا چاہے۔ تمہارا دل کتنا بڑا ہے رینا، اصغر متاثر ہی تو ہو گیا۔ جاؤ لے جاؤ، میری رینا نے اجازت دے دی ہے۔ منزہ کو پتہ نہیں کس چیز سے گھن محسوس ہوئی، ایک عجیب کراہیت کا سا احساس ہونے لگا۔ رہنے دے بھائی جان، کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا، میں اب یہاں سے اپنی بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ جذباتی مت بنو منزہ، یہ تمہاری اپنی چیزیں ہیں، کسی کی بکواس کی وجہ سے۔ جمیل نے سمجھانا چاہا مگر رینا نے استہزائیہ کہکہ لگا کر اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں ہاں بھابھی، بات مان لو اپنے بھائی کی، اب یہ غریب بار بار تمہارا جہیز کہاں بناتا رہے گا؟ منزہ نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے لے جا رہا ہے تو ساری عمر سر پہ تو بٹھا کے نہیں رکھے گا، کہیں نہ کہیں رخصت ہی دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا اپنا ارادہ ہو کسی سے نکاح پڑھوانے کا، جب بھی تو بھائی کو بلوا کر بوریاں بستر سمیٹ رہی ہو۔ لے جاؤ سارا سامان، نئی شادی پہ پرانے شوہر کا تحفہ سمجھ لینا۔ اس نے ایک زہریلا کہکہ لگایا۔ منزہ کو زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکر آ کے گر جاتی، کلثوم نے اس کا بازو تھام لیا اور اسے لے کر آگے بڑھ گئی۔ چاچو، ماں کی انگلی تھام کے باہر نکلتی سوہا نے پیچھے مڑ کے اصغر کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے پکارا۔ اصغر کو عین اسی لمحے اپنے نشے کے سارے اثرات زائل ہوتے محسوس ہوئے۔ کدھر؟ رینا نے اس کا بازو تھام کے آگے جانے سے روکا۔ وہ سوہا، اسے پیار تو دے دوں۔ اسے تمہارے پیار کی ضرورت ہوتی تو اس کی ماں خود بھی یہاں رہتی اور اس کو بھی رکھتی۔ دفع کرو، جانے دو انہیں۔ اتنے سال تم نے پلکوں پہ بٹھایا، بھرجائی کرتے منہ سوکھتا تھا تمہارا، اور آج یہ سب کیا کرایہ کنویں میں ڈال کے بھائی کے گھر چل پڑی۔ لوگ تو تمہیں یہ باتیں رکھیں گے کہ بیوہ بھابھی کو 4 دن سنبھال نہ سکا۔ اب لوگوں کو کیا بتایا جائے کہ بھابھی اپنی راہ نکالنے کے لیے نند کا استعمال کر رہی تھی، اسے خراب کر رہی تھی۔ ہاں بس یہ بات نہ ہوتی تو میں کبھی اسے یہاں سے نکلنے نہ دیتا، لیکن بھرجائی نے اس گھر کی عزت اچھال کے اچھا نہیں کیا۔ میں کتنا مان دیتا تھا اسے، اور سوہا، اسے تو ہمیشہ اپنی اولاد ہی سمجھا تھا۔ چلو بھول جاؤ سب، بلکہ وقت خود بھلا دے گا جب اپنی اولاد ہوگی تو۔ یہ تو صحیح کہا تم نے۔ وہاں پھر سے مسکراہٹیں پھیل رہی تھی، کہکہے اور سرگوشیاں ابھرنے لگی، یہ یکسر فراموش کرتے ہوئے کہ کوئی اس دہلیز پہ چند لمحے قبل ہی اپنے آنسوؤں کے نشان چھوڑ کے گیا ہے۔ تو فی الحال ہم ادھر ہی رکیں گے اپنی اس ایپیسوڈ کے لیے۔ اب یہ ناول جو ہے نا مجھے بھی انٹرسٹنگ لگنے لگا ہے اور مزہ آنے لگا ہے اس کو پڑھنے کا، اور اب تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ منزہ اور نوید کی شادی ہی ہوگی۔ اچھا، میری ایک عادت ہے، میں کبھی بھی ناول کا اینڈ نہیں پڑھتی ہوں، چاہے جتنا بھی سسپینس ہو، میں کبھی نہیں اینڈ پہ جا کے پڑھتی کہ کیا ہوا ہوگا، میں اس کہانی کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ اب میں نے اتنے دنوں سے یہ ناول شروع کیا ہوا، میں نے اس کا اینڈ نہیں پڑھا۔ میری بہن اور میں ہم اکٹھے ناول پڑھتے تھے شروع سے ہی، تو میری بہن ہمیشہ جو ہے نا وہ ذرا بھی سسپینس برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ ایون سٹوری شروع کرتے ہوئے نا سب سے پہلے اینڈ ہی دیکھتی تھی، پھر اس کے بعد سٹوری پڑھتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ سیڈ ہوتا تھا تو وہ نہیں پڑھتی تھی، سیڈ اینڈ بھی پڑھتی تھی اور ہیپی اینڈنگ تو پڑھتی تھی، لیکن وہ لازمی چیک کرتی تھی پہلے۔ لیکن میں اب اتنا سسپینس ہے اس میں کہ کیا ہوگا، لیکن میں نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھ لوں، پتہ نہیں شاید میں دیکھ لوں یا نہ دیکھوں، ویسے تو میں نہیں دیکھتی ہوں، لیٹس سی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک میں نے ناول پڑھا تھا بدبخت، وہ بھی اسی چینل پہ ہے اور ون آف مائی فیوریٹ ناول ہے وہ، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی۔ تو ون آف مائی فیوریٹ ناولس ہے وہ، تو اس میں بھی ایسے سسپینس تھا، لیکن اس کا پھر میں نے اینڈ پڑھ لیا تھا، حالانکہ میں بہت کم ناولس کا پڑھتی ہوں، لیکن اس کا پتہ نہیں کیوں پڑھ لیا تھا۔ نہیں اس کا پڑھا نہیں تھا، ہاں پڑھا تھا۔ اس کا ایسا ہوا تھا کہ میں نے ریکارڈ کر رہی تھی ایپیسوڈ، تو میں نے کوئی 5ویں 6ٹھی ایپیسوڈ تھی وہ میں نے ریکارڈ کی، اس کے بعد مجھے ایسا وہ سسپینس بنا کہ میں جو ہے نا اس کو خود سے ہی، میں ریکارڈ نہیں کر رہی تھی، ایسے اسکپ کر کے پڑھ رہی تھی اس کو،
اور صبح فجر کی اذانیں ہوگی، اس کے بعد تک میں اس کو پڑھتی رہی ہوں اور میں اس کو کمپلیٹ کر کے ہی سوئی تھی. تو وہ مزے کا تھا. بدبخت. آپ لوگ لازمی سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا وہ ناول. ٹھیک ہے؟ تو اس ایپیسوڈ میں اور کیا ہوا ہے، اس کی ساس نصرت فوت ہو گئی ہے منزہ کی. مجھے ان کا بھی سیڈ لگا، لیکن چلو اچھا ہوا کہ جانے سے پہلے انہیں اپنا احساس ہو گیا. اور یار مجھے شمیم پہ بڑا ترس آ رہا تھا. اور اس کے علاوہ اور کیا تھا، خیر ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہی تھیں. اچھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کل بھی سوچ رہی تھی یہ بات، تو پھر مجھے نا بولنا یاد نہیں رہا ایپیسوڈ کے اینڈ پہ. جب ہم نے کچھ ایپیسوڈ پہلے جب پڑھا تھا، جب منزہ اور اس کی بھابھیوں کا وہ ذکر کر رہے تھے، ہمیں مظہر اور اس کی شادی کا بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بھابھیاں جو ہے نا بس اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی. کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ چاہیے آتا تو انہوں نے اس سے نکال دینا تھا اس کو، مطلب اس سے شادی کر دینی تھی. لیکن اس سے اسی ایپیسوڈ میں تھوڑا آگے جا کے تو وہ تو بھابھیوں اتنا اچھی بھابھیاں بتا رہے تھے. اب پتہ نہیں کون سا جو ہے نا وہ صحیح ہے، کون سا ان سے لوپ ہول رہ گیا اسٹوری میں. کیونکہ اس میں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھابھیاں اس سے خار کھاتی تھی تھوڑا، کیونکہ بھائی اس کی طرف تھے. تو وہ کیا اگر مطلب وہ کوئی بھی رشتہ آتا تو وہ اس کے ساتھ اس کو بیاہ دینے کو تیار تھی. یاد ہے نا آپ لوگوں کو یہ سین؟ تو خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسے میرے ذہن میں آ رہی تھی بات یہ. چلے ٹھیک ہے جی، پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.